بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل کا ناول آپ کو کیسا لگا وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے بہت اچھا ناول ہے، جاگیردار بیسڈ یہ ناول ہے۔ لڑکی جو ہوتی ہے، جو ہیرو ہوتا ہے، وہ فون پہ نا ہیروئن کی آواز سنتا ہے اور اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے نا اس کی کالج وین کا ڈرائیور بن جاتا ہے۔ اس کہانی میں ایک ٹویسٹ بھی ہے، بہت مزیدار، بہت ہی پیاری سٹوری ہے۔ ہما عامر کا یہ ناول ہے زنجیر توڑ دو۔ یہ آیا تھا سپٹمبر جولائی آنچل کا ماہنامہ تھا جولائی کا 2008 کا، اس پہ یہ آیا تھا۔ بہت پیارا ناول ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، بہت مزے کا ناول ہے۔ کالج لائبریری میں نومی کی مطلوبہ کتاب ڈھونڈتے ہوئے کافی وقت بیت گیا۔ چونکی اس وقت جب اس کے سیل فون پر سدرا کی مس کال آئی۔ یہ مس کال اسی بات کا اشارہ تھی کہ وہ سب کالج کے گیٹ پر وین میں اس کے منتظر ہیں۔ اس سے جلدی مسز طلعت جو لائبریرین تھی ان کے رجسٹر پر کتاب کا اندراج کروایا اور جلدی لائبریری کی سیڑھیاں اتری اور دوڑ کر کالج کے گیٹ کی جانب آئی، جہاں وین کی پچھلی نشستیں بھری ہوئی تھیں اور اب ظاہر ہے اسے فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھنا پڑتا، اور یہ شانزِ واحدی کا روٹین تھا۔ بقول وین کے ادھیڑ عمر ڈرائیور ہدایت اللہ کے شانزِ بیوی کا کالج میں بڑا دل لگتا ہے۔ اتنی دیر سے کہاں مری ہوئی تھیں؟ ثنا نے جل کر پوچھا، جس کا گرمی سے برا حال تھا۔ نومی نے ابن عیشا کی بک منگوائی تھی، وہی لائبریری میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے بولی۔ نومی کو خود بھی کچھ محنت کرنے دیا کرو، سدرا نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ تمہیں کیا؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اس کی نگاہ ڈرائیونگ سیٹ پر اپنی برابر والی سیٹ پر تھی، جہاں ہدایت اللہ کی جگہ براؤن شلوار سوٹ میں ملبوس بے حد سجیلا سا بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی جانب متوجہ تھا۔ ہدایت اللہ کہاں ہے؟ وہ اس شخص سے مخاطب ہوئی جو اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا۔ وہ بیمار ہے اور جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا تمام اسٹوڈنٹس میری ذمہ داری ہیں۔ اس کی آواز بھی بڑی دلکش تھی۔ یہ بات شانزے کو ماننا پڑی۔ تم نے عاذر بھائی سے بات کی؟ پچھلی نشست سے سحر نے تان لگائی، اسے ماڈلنگ کا شوق تھا۔ عاذر بھائی کہہ رہے تھے کہ سحر کے لائق کوئی ایڈ بناؤں گا تو بتا دوں گا۔ وہ ہنسی تو ازمیر جہاں زیب شاہ نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ شام کو آ جاؤ، تم لوگ کمبائن اسٹڈی کریں گے، شانزے نے آفر دی۔ مجھے تو معاف رکھو تم لوگ، مجھے فراز کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ فراز سدرا کا منگیتر تھا، خیال رہے کہیں بیچارے کو کنگلا نہ کر دینا۔ ثنا کو فراز سے ہمدردی ہوئی، اتنے میں وین رک چکی تھی۔ ہائے، میرا سٹاپ تو آخر میں آتا ہے۔ بھائی صاحب، آپ نے وین کس روڈ سے نکالی ہے؟ سدرا منگنی کروانے کے بعد کافی شریف ہو گئی تھی، جب ہی اتنے ہینڈسم بندے کو بھائی بنا لیا۔ ایکچولی جیل روڈ زیر تعمیر ہے، اس لیے مجھے متبادل راستے سے آنا پڑا ہے اور آپ کا سٹاپ پہلے آ گیا ہے۔ وہ گردن موڑ کر اپنی گرے آنکھیں سدرا پر ٹکائے کہہ رہا تھا۔ سدرا وین سے اتری تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر باری ثنا، سحر، فضا وغیرہ سب کے سٹاپ آ گئے۔ آخر میں شانزے ہی بچی تھی جس کا سٹاپ روزانہ درمیان میں آتا تھا۔ کہاں سے وین نکالی ہے آپ نے کہ میرا سٹاپ سب سے آخر میں آئے گا؟ وہ تپے لہجے میں بولی۔ وین میں نے بالکل ٹھیک راستے سے نکالی ہے۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے سنورے ہوئے بالوں کو چھیڑا۔ اچانک شانزے کی نظر ڈیش بورڈ پر پڑی جہاں اس کا موبائل رکھا تھا۔ ایک وین ڈرائیور اتنا قیمتی موبائل استعمال کر سکتا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے لگی۔ قمیص کی آستین فولڈ کی ہوئی تھی، کلائی پر نفیس سی گھڑی بندھی تھی۔ ہاتھوں کی شفاف جلد بتا رہی تھی کہ ان ہاتھوں نے کبھی مشقت نہیں کی۔ اگر آپ جائزہ لے چکی ہوں تو بتا دوں کہ آپ کا سٹاپ آ گیا ہے، اس نے ایک دم شانزے کی طرف پلٹ کر کہا تو وہ بوکھلا گئی، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شٹ اپ، آپ کوئی ہیرو نہیں ہیں۔ وہ وین سے اتر کر اپنے گھر کا بڑا سا گیٹ پار کر لیا۔ باوجود چاہنے کے وہ اس شخص کو تم نہیں کہہ سکی تھی۔ جانے کیا چکر ہے؟ کل سے جلدی باہر آؤں گی تاکہ اس کے برابر میں نہ بیٹھنا پڑے۔ وہ لان میں کھڑی سوچ رہی تھی۔ ارے شانزے جانو، اتنی گرمی میں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر چلو، میں تمہارے لیے اسکواش بناتی ہوں۔ علینا بھابھی جو مالی کو ضروری کام بتانے آئی تھی اسے دھوپ میں کھڑی دیکھ کر حیران ہوئی تو اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ کھانا کھانے کچن میں آئی تو علینا بھابھی اندر آ کر اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ علینا بھابھی آپ آرام کریں، میں کھانا گرم کر لوں گی۔ آج کل لامیا آپ کو رات میں بہت تنگ کرنے لگی ہے، شانزے نے کہا۔ بچوں کی یہی فطرت ہوتی ہے اور تم تو جانتی ہو مجھے دن میں نیند کہاں آتی ہے۔ علینا نے کھانے کی ٹرے اس کے آگے رکھی۔
مما کب تک آئیں گی کچھ معلوم ہے؟ آسمہ بیگم بڑے بیٹے آذر کے پاس لاہور گئی ہوئی تھی. میں نے صبح فون کیا تھا. مما بتا رہی تھیں کہ شیلا بھابی نہیں آنے دے رہی. ان کا کہنا ہے کہ واصف کی منگنی فکس ہو گئی ہے، اس لیے مما منگنی کی رسم تک رک جائے. علینا نے بتایا. شیلا بھابی شانز واحدے کی ماموں ذات تھی، جبکہ علینا جاگیردار فیملی میں سے تھیں. کب ہے منگنی؟ اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا. 10 تاریخ کو ہے. علینا کے لہجے میں شرارت تھی. یعنی میں تو جا نہیں سکتی، ٹیسٹ ہے میرا. اس کا منہ بن گیا تو لینا ہنس دی، پھر اچانک خیال آنے پر بولی. آج تمہیں کالج سے واپسی پہ دیر ہو گئی. ہدایت اللہ بیمار ہو گیا ہے بھابھی، اس کی جگہ نیا ڈرائیور آیا ہے. آج کمینے نے مختلف راستوں سے وین نکالی ہے. ہمارا گھر سب سے آخر میں آیا ہے. اس نے تپے تپے لہجے میں بتایا. دیکھنے میں کیسا ہے نیا ڈرائیور؟ علینا نے پوچھا. ہے تو بہت گڈ لکنگ. کہیں سے وین ڈرائیور نہیں لگتا. نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکل گیا. اچھا پھر تو کل میں بھی دیکھوں گی وین ڈرائیور کو. اینا بھابی کا تجسس جاگا عجیب سرپھرا شخص تھا. دوسری صبح مخصوص ٹائم سے 10 منٹ پہلے وین کا ہارن بجا. وہ ناشتہ کرنے بیٹھی تھی، سلائس ہاتھ میں اٹھا کر کھڑی ہو گئی. شانو ناشتہ تو ٹھیک کر لو. اظہر بھائی نے اخبار سے نظر ہٹا کر دیکھا، جبکہ علینا بھابی ایان کو ناشتہ کروانے میں مگن تھی. اظہر بھائی اسے اسکول چھوڑتے ہوئے آفس جاتے تھے. بس بھائی میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گی. اس نے جلدی سلائس ختم کیا اور بیگ اٹھاتی باہر آ گئی. ست شکر پچھلی نشستوں پر جگہ باقی تھی. وہ دروازہ دھکیل کر اندر بیٹھ گئی تو وین آگے بڑھ گئی. آج سدرا کو اپنے بھائی صاحب کے ساتھ آگے بیٹھنا پڑے گا. سحر اس کے کان میں منمنائی تو وہ اسے گھورنے لگی. اور پھر کالج کے فری پیریڈ میں بھی ان سب نے اس ہیرو کو موضوع بنایا ہوا تھا. ایسا وین ڈرائیور نہ دیکھا نہ سنا. یہ سدرا کی رائے تھی. وہ صبح اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی. ہم جو چلنے لگے یہ راستے. سحر نے گلوکاری کا شوق پورا کیا. تم لوگ بھی بس جہاں اچھی شکل دیکھی پھسل گئیں. شانزے نے لتاڑا. ہمارے اختیار میں جتنا ہے اتنا ہم کر لیتے ہیں. اب اگر اچھی شکلیں ہمارے بجائے تم پر مرنے لگی تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ثنا نے مسخرے پن سے کہا تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی بک اس پر بجانے لگی. اتنی پختہ عادت تھی، آسانی سے کیسے چھوٹتی؟ مسز طلعت سے باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. سدرا کی مس کال پر ہی اس کے حواس جاگے اور وہ گیٹ کی جانب بھاگی، جہاں وہ ہینڈسم ہیرو وین کی باڈی سے ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا. پچھلی نشست فل دیکھ کر اس کا میٹر گھوم گیا. آخر ہدایت اللہ کو ہوا کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں دریافت کیا. ملیریا. اس کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی. مائی گاڈ، اس عمر میں ملیریا؟ ثنا کے کانپور میں شاید ہڑتال تھی. شانزے اسے گھورتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنا بیگ درمیان میں رکھ دیا. وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا شانزے کی اس حرکت پر کھل کر مسکرایا. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر شانزے کی جان جل گئی. پتہ نہیں کب تک مسلط رہے گا. وہ دل ہی دل میں بولی. تم آج کہاں رہ گئی تھی؟ سحر نے دریافت کیا. مسز طلعت کو اینا بھابی کا میسج دینا تھا. ان کے پاس ہی باتوں میں وقت گزر گیا. اس نے بتایا. تیری اینا بھابی کتنی نائس ہے اور مسز طلعت کتنی کھڑوس ہے. ان دونوں میں دوستی کیسے ہوئی؟ فضا کو بے چینی نے گھیرا. اینا بھابی، مسز طلعت اور اظہر بھائی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے. وہ بظاہر لاپرواہ بیٹھا تھا لیکن بغور ان کی باتیں سن رہا تھا. تیری اینا بھابی اور اظہر بھابی کی لو میرج ہے؟ سدرا نے پوچھا. ضروری ہے کہ بندہ جس کے ساتھ پڑھتا ہو اس سے محبت کرنے لگے؟ وہ تب گئی. لیکن تم تو بتا رہی تھی کہ اظہر بھائی دوران تعلیم اینا بھابی سے محبت کرنے لگے تھے. فضا کو کچھ یاد آیا. میں اس وقت اینا بھابی کی بات کر رہی ہوں. اینا بھابی دوران تعلیم کسی لڑکی سے ہائے ہیلو بھی نہیں کرتی تھی. فیوڈل سسٹم کا حصہ ہیں وہ. ان کے ہاں لڑکیوں کے لیے ازحد پابندیاں تھیں، جبکہ مرد جو چاہے کرتا پھرے. اس کے لہجے میں بڑی کاٹ تھی. ایک پل کو اس بیچ جہاں زید نے اسے پلٹ کر دیکھا تھا. پھر ان کی شادی کیسے ہوئی؟ سحر نے پوچھا. اظہر بھائی کی کوششوں سے، ورنہ وہ لوگ لڑکیوں کی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے. اس نے بتایا. لڑکوں کی کر دیتے ہیں آؤٹ آف فیملی؟ سدرا نے پوچھا. میں نے بتایا نا، ان کے مرد جو چاہے کرتے رہے، نو پرابلم. اینا بھابی کی ایک چاچی امریکن ہے. اس نے یونیفارم کی جیب سے چنگم نکال کر منہ میں ڈالی. یار ہمارے ملک میں یوں بھی ہوتا ہے. وہ سب آپس میں تبصرے کرنے لگی، جبکہ ازمیر جہاں زیب کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. اینا بھابی، ہمارے گھر سے کون کون جا رہا ہے واصف کی منگنی میں؟ اس نے چائے بناتے ہوئے بھابی کو پکارا جو کچن سمیٹ رہی تھی. میں اور نومی جائیں گے. تم اور اظہر گھر پر رہو گے. اظہر بتا رہے تھے وہ کوئی نیا بزنس شروع کر رہے ہیں تو مصروفیت بہت ہے اور تم اپنی پڑھائی کی وجہ سے مجبور ہو. بھابی نے بتایا.
لیڈیز کس کی برائی ہو رہی ہے؟ نومی نے کچن میں جھانکا۔ ضروری ہے برائی ہو رہی ہے ہو، شانزے نے منہ بنایا۔ جب دو خواتین دوسروں کی باتیں کریں گی تو وہ برائی ہی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی باتیں کریں گی تو وہ تعریف کے زمرے میں ہوگی۔ وہ صرف شانزے کو چھیڑ رہا تھا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بیماری صرف تمہیں ہے، شانزے نے کھلا وار کیا۔ لڑکی ذرا تمیز کر لیا کرو، 1.5 سال بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ نومی کو اس کی بے تکلفی بعض اوقات کھلتی تھی۔ بھابھی ان دونوں کو بحث کرتا چھوڑ کر کچن سے باہر آ گئی۔ حسن واحدی اور آسماء واحدی کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ آذر واحدی جن کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی لاہور میں، ان کی شادی اپنی ماموزاد شہلا سے ہوئی تھی جو گائنیکالوجسٹ تھی۔ آذر واحدی نے حسن واحدی کے بزنس کو سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے علینا شاہ سے پسند کی شادی کی تھی جو اپنے بابا شاہ زیب اکبر شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نعمان واحدی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ شانزے واحدی جو حسن صورت اور حسن سیرت میں یکتا تھی، گھر والوں کی جان تھی، وہ مقامی کالج سے BA کر رہی تھی۔ حسن واحدی 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث ان سب کو داغ مفارقت دے چکے تھے۔ علینا نے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ اظہر گہری نیند میں تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بالکنی میں آ گئی، لیکن نظر سوئی ہوئی لامیا پر ڈالنی نہیں بھولی، جبکہ ریان کچھ عرصے سے شانزے کے ساتھ سوتا تھا۔ آج اسے بابا بہت یاد آ رہے تھے، بلکہ سبھی یاد آ رہے تھے، جانے کیوں، حالانکہ اس کا دامن تو واحدی ہاؤس کے مکینوں کی محبت سے بھرا ہوا تھا، لیکن شاید انسان کو اپنے اصل کی چاہ ہمیشہ رہتی ہے۔ بابا جانی، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے ماسٹرز کرنے کا کتنا شوق ہے، پلیز بابا جانی اجازت دے دے۔ علینا شاہ، تمہیں معلوم ہے آج تک ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھا، بلا وجہ کی ضد فضول ہے، انہوں نے قطعی لہجے میں کہا تو اس نے ایک نظر اماں جانی پر ڈالی جو نزدیک ہی بیٹھی تھی، پر وہ اپنے ہونٹ کچلتی بیٹھک سے باہر آ گئی۔ اماں جانی سے کہنے کا فائدہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کب اسے جنم دیا تھا جو اس کا کرب سمجھنے والا تو بس ایک شخص تھا جو اس وقت گاؤں میں نہیں تھا، ورنہ وہ بابا جانی کے پاس جاتی ہی نہیں، وہ خود اس کا مسئلہ حل کروا لیتا۔ آج تک ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اس نے علینا کا ساتھ دیا تھا۔ سگا بھائی نہیں تھا تو کیا ہوا، دودھ شریک تھا، بھائی تو تھا، اس سے 6 ماہ بڑا تھا۔ علینا شاہ کی پیدائش پر علینا کی والدہ دنیا سے چل بسیں، تب اس کی بڑی ماں نے اسے اپنی گود میں پناہ دی اور اپنا دودھ پلایا۔ ازمیر جہاں زیب شاہ ان کی ممتا کا واحد حقدار تھا۔ بابا جانی سے دوسری شادی کرنے کے بعد بھی وہ اماں جانی کے بجائے بڑی ماں کے پاس ہی رہتی تھی۔ اماں جانی جلد ہی 2 جڑواں بیٹوں کی ماں بن گئی۔ لال حویلی میں اس کے دوسرے کزنز بھی تھے، لیکن اس کے لیے ازمیر ہی سب کچھ تھا، اس کا دوست بھی تھا، بھائی بھی۔ وہ بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ وہ آج کل اپنے باہر جانے کے انتظامات کرنے میں لگا ہوا تھا۔ رمیلا نے اسے ازمیر کی آنے کی اطلاع دی تو وہ فوراً اس کے کمرے میں آ گئی۔ خیریت، چہرے پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، لیکن بابا جانی نہیں مان رہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیوں انکاری ہیں؟ ازمیر نے پوچھا۔ تم لوگوں کو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس لیے علینا شاہ کہ تم بہت معصوم ہو، اور چاچا صاحب ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ تمہاری کسی لغزش سے لال حویلی کی روایات پر حرف آئے یا لال حویلی کی بدنامی ہو، اس نے صاف الفاظ میں سمجھایا۔ ازمیر، آئی پرامس، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے بابا جان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اس کی آواز بھر گئی۔ اوکے، اب رونے مت بیٹھ جانا، میں چچا صاحب سے بات کروں گا، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ازمیر، اگر تم نہیں ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ اس سے اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ بس زیادہ بٹرنگ نہ کرو، میرا ویٹ بڑھ جائے گا، جاؤ میرے لیے چائے لے آؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی آئی۔ ازمیر نے شاہ زیب اکبر شاہ کو کیسے راضی کیا یہ وہ خود ہی جانتا تھا۔ علینا کی خوشی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جانے کے بعد علینا کراچی والی کوٹھی میں رہنے لگی، جہاں اس کی حفاظت کے لیے شاہ زیب اکبر شاہ کے کئی بھروسے کے ملازم تھے۔ کچھ عرصے بعد ازمیر جہاں زیب شاہ انگلینڈ چلا گیا MBA کرنے کے لیے، لیکن وہ دونوں رابطے میں تھے۔ ویکینڈ وہ لال حویلی میں گزارتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا رویہ بہت محتاط تھا، کام سے کام رکھتی تھی، لڑکی تو دور کی بات، وہ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ایک ہی دوست تھی، اس کی طلعت نواز، جو اس کے ڈپارٹمنٹ کی ہی تھی۔ اظہر واحدی بھی اس کے ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ وہ اکثر اسے اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی علینا کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ علینا نے کئی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے مچلتے جذبے دیکھے تھے، لیکن وہ فوراً ہی سر جھٹک کر اپنا ذہن پڑھائی کی جانب مبذول کر لیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے والی لڑکیاں اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جائیں۔
ورنہ اظہر واحدی کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ بابا جانی کا خاص ملازم اسے ان کی طرف سے گاڑی کی چابی دے گیا تھا۔ یہ بابا جانی کی طرف سے اس کی سالگرہ کا تحفہ تھا۔ صبح کی ڈاک سے اسے ازمیر کی جانب سے ایک کارڈ ملا تھا اور ایک بے نام خوشبوؤں میں بسا کارڈ بھی تھا جس میں ایک نظم لکھی تھی: کچھ کہیں باتیں رہنے دو۔ وہ پریشان ہو گئی، اسے ایسا کارڈ بھیجنے والا کون تھا؟ شام تک وہ الجھی رہی۔ شام کے وقت گاؤں سے اس کے دونوں بھائی علیان، سفیان اور ان کے سارے کزنز آ گئے اسے وش کرنے کے لیے۔ وہ سب اسے لے کر سی سائڈ گئے، پھر سب نے اسے تحائف دیے، جبکہ دونوں بھائیوں کی طرف سے لال قلعہ میں کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام تھا۔ ایک طرف علینا ان سب کی محبتوں پر مسرور تھی تو دوسری طرف اسے ازمیر کی کمی بھی ستا رہی تھی۔ بہرحال 1 سال تو گزر ہی گیا، اب وہ فائنل ایئر میں تھی۔ پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاس بے نام خوشبوؤں میں بسے کئی کارڈ جمع ہو چکے تھے۔ جانے وہ کون تھا اور کیوں علینا کو کارڈ بھیجتا تھا۔ ایک دن اس نے ازمیر کو بھی یہ بات لکھ بھیجی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور فائنل امتحان آ گئے اور آ کر چلے بھی گئے۔ وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر گاؤں لوٹ آئی۔ اسے اپنا وجود بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بنا کسی اسکینڈل کے اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی۔ اب وہ بابا جانی کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی، لیکن یہ خوشی چند روزہ تھی۔ اس دن اسے اپنے وجود کے پرخچے اٹھتے محسوس ہوئے جب اسے معلوم ہوا کہ کراچی سے اظہر کی والدہ اور بھابھی اس کے لیے اظہر واحدی کا پرپوزل لے کر آئی تھی۔ بابا جانی گھر پر نہیں تھے، لیکن حویلی کی خواتین نے انہیں یہ کہہ کر مایوس لوٹایا کہ وہ لوگ برادری سے باہر لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے۔ اظہر کی والدہ جاتے ہوئے کہتی گئیں کہ وہ دوبارہ ضرور آئیں گی۔ لال حویلی میں ایک ایسی آندھی آئی تھی، بابا جان گرج رہے تھے، بڑی اماں ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ چاچا سائی اورنگزیب اکبر شاہ بھی منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ رہے بڑے ابا تو وہ جاپان گئے ہوئے تھے۔ بھائی صاحب، میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ لڑکی کو یونیورسٹی پڑھنے مت بھیجو بابا، پر آپ نے میری سنی کہاں؟ مل گئی نا عزت خاک میں، اورنگزیب اکبر شاہ نے کہا۔ بابا میں تو صاف منع کر دیا تھا علینا کو، لیکن ازمیر کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننی پڑی۔ شاہ زیب اکبر شاہ نے کہا، اب ازمیر تو انگلینڈ جا کے بیٹھ گیا ہے، سارا فساد تو ہمیں بھگتنا ہے نا۔ لوگ خواہ اتنا شور شرابہ تم لوگ خواہ اتنا شور شرابہ کر رہے ہو، اگر وہ لوگ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں تو اس میں علینا کا کیا قصور؟ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ بڑی اماں نے اس کا دفاع کیا۔ یونیورسٹی جا کر اچھی لڑکیاں پر پرزے نکال لیتی ہیں۔ یہ اس کے چاچا سائی تھے، ایک امریکن بیوی کے شوہر۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی اور آنسو بہاتے ہوئے اظہر واحدی کو کوس رہی تھی۔ اچھی بھلی سکون سے زندگی گزر رہی تھی کہ بیچ میں ٹپک پڑا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی؟ کسی شہری لڑکی سے شادی کر لیتا، کم از کم میں تو سکون میں رہتی۔ وہ لوگ دوبارہ آنے کا کہہ گئی ہیں، اماں جانی نے بابا جان کو بتایا۔ اب وہ آئیں تو مجھے بلوا لینا، میں ان سے بات کروں گا، بابا جانی نے کہا، اور پھر بابا جانی نے اس پر نظر ڈالنا تو دور کی بات، اس کے کسی سوال کا جواب دینا بھی ترک کر دیا۔ وہ اپنا جرم پوچھتی رہتی، لیکن وہ بنا جواب دیے بے نیازی سے گزر کر چلے جاتے۔ اس کی بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی اور پھر 1 ہفتے بعد اظہر واحدی کی والدہ پھر چلی آئیں اپنی بڑی بہو کے ساتھ۔ اتفاق سے بابا جانی گھر پہ تھے۔ بابا جانی کے انکار پر اظہر کی والدہ نے کہا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے بھائی صاحب، آپ اچھی طرح سوچ لیجیے۔ شاہ زیب اکبر شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کی بات سن کر انہوں نے ایک پل توقف کیا، پھر بولے، اگر آپ علینا کو بہو بنانا چاہتی ہیں تو کل بارات لے آئیں۔ آسماں بیگم اور شہلا کا منہ کھلا رہ گیا۔ بڑی ماں، اماں جانی اور اورنگزیب اکبر شاہ وہاں موجود تھے۔ وہ بھی شوق میں تھے کہ شاہ زیب اکبر شاہ نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا۔ شاید انہیں علینا کے بارے میں آسماں بیگم کا کہا فکرہ اپنی غیرت پر تازیانہ لگا تھا۔ پھر شہلا بابی نے ہی خود کو پہلے سنبھالا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، انہوں نے پھپھو کا ہاتھ دبایا، گویا تسلی دی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بابا جانی کے حضور حاضر ہوئے۔ بابا جانی، آپ مجھ پر یہ ظلم نہیں کر سکتے، میرا رب جانتا ہے میں نے 2 سالوں میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، پھر آپ مجھے اس طرح گھر سے نکال کر سزا کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی، لیکن بابا جانی پر مطلق اثر نہ ہوا۔ علینا، ہم نے تمہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اجازت دے کر غلطی کی تھی، لیکن آج کے بعد اس حویلی میں یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو بڑی ماں اسے تھام کر اس کے کمرے میں لے آئیں۔ ان کی ممتا تو ازمیر اور علینا کے درمیان بچی ہوئی تھی۔ ان کا کلیجہ کٹ رہا تھا اس کے آنسو دیکھ کر۔ کتنے تنگ نظر ہیں اس حویلی کے مرد، انہوں نے سوچا اور پانی کا گلاس علینا کی سمت بڑھایا، جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوٹا دیا۔ بڑی اماں، بابا جانی کو بتا دیجیے گا کہ اگر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکالا
تو میں زندگی بھر آپ سب کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ ترس جائیں گے سب علینا شاہ کو اتنے سے دیکھنے کے لیے۔ اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ بڑی ماں کا دل ہول گیا۔ علینا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بڑی ماں میں سچ کہہ رہی ہوں، بابا جانی ترس جائیں گے مجھے دیکھنے کے لیے۔ پھر علینا شاہ مر گئی اور دوسرے دن جو سرخ جوڑے میں لال حویلی سے رخصت ہوئی وہ تو ایک لاش تھی جس کے جذبوں اور امنگوں کو اس کے باپ نے ایک فیصلے میں مار ڈالا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اظہر واحدی کی محبت نے اس لاش کے اندر نئی روح پھونک دی۔ پھر ایک نئی لڑکی نے جنم لیا، اینا اظہر نے۔ وہ اظہر واحدی کی لاڈلی بیوی تھی تو آسمہ بیگم کی چہیتی بہو۔ شانزے اور نومی بھابھی کے دیوانے تھے۔ گزرتے ماہو سال میں کئی بار لال حویلی سے اسے پکارا گیا لیکن وہ اپنے کانوں پر ہاتھ دھر لیتی۔ شروع میں اسے اظہر سے گلا تھا لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی جاتا رہا۔ جب اس کے خاندان کے مرد جہاں چاہے شادی کر سکتے ہیں تو اظہر واحدی کو بھی یہ حق حاصل تھا۔ لال حویلی کے تینوں مردوں نے 2 شادیاں کی تھیں تو ان کے لیے کوئی پابندی کیوں نہیں تھی؟ 15 دن پہلے ازمیر کا فون آیا تھا، وہ لوٹ آیا تھا اور اس سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ شاہ زیب اکبر شاہ کو فالج ہو گیا ہے اور وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہ بابا جانی سے ملنا چاہتی تھی نہ ہی ازمیر سے ملاقات کی خواہش رہی تھی، بلکہ وہ تو لال حویلی سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ بھی لال حویلی کی بیٹی تھی، اس کی ضد ٹوٹنے والی نہیں لگتی تھی۔ علینا کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ نہ جانے کب اظہر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بس میں آ رہی تھی، اس نے کہا تو اظہر اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اندر چلا آیا۔ علینا کیا اب بھی تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو؟ اظہر نے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، آپ نے بھی وہ حق استعمال کیا تھا۔ سارا قصور لال حویلی کے مردوں اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں کا ہے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اظہر جانتے تھے علینا شاہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، علینا نے کبھی کوئی وعدہ نہیں توڑا۔ پھر انہوں نے مجھے غلط سمجھا۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے لال حویلی کی روایات توڑتے ہوئے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، لیکن لال حویلی کی دوسری لڑکیوں کا کیا قصور تھا جن کی آنکھوں سے ان کے خواب نوچ ڈالے گئے؟ چاچا سائی کی رمیلا کو کتنا شوق تھا آگے پڑھنے کا، وہ کہتی تھی آپ بھی میں پی ایچ ڈی کروں گی۔ علینا کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ علینا تم ان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اذیت دے رہی ہو، خود اپنا نقصان کر رہی ہو۔ اظہر واحدی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظر چراتے ہوئے اپنا تکیہ درست کرنے لگی، جبکہ اظہر نے طویل سانس لی۔ چاچا سائی سے ملنے کے بعد وہ بہت ڈپریسڈ ہو گیا تھا، ان کی آنکھوں میں التجا صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ علینا کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن علینا کا دل بہت کٹھور ہو گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ اسے فون پر بات کر چکا تھا، وہ ازمیر سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی انگلیاں وادی ہاؤس کا نمبر ملانے لگیں۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ فون اٹھانے والی کوئی لڑکی تھی جس کی آواز بڑی مترنم تھی۔ ہیلو، وہ دوسری بار بولی۔ مجھے علینا اظہر سے بات کرنی ہے، وہ سنبھل کر بولا۔ ہولڈ کیجیے، میں بلاتی ہوں۔ پھر شاید وہ ریسیور رکھ کر گئی تھی۔ ذرا دور سے اس کی آواز سنائی دی، علینا بھابھی آپ کا فون ہے۔ اس کے بعد اس کی اور کچھ لڑکیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ شاید فون کے نزدیک ہی بیٹھی تھی کیونکہ آوازیں واضح تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سننے لگا۔ وہ سب اپنے کالج کی باتیں کر رہی تھی۔ وین کا ڈرائیور بھی زیر موضوع آیا جس کی بلی نے 2 کیوٹ سے بچے دیے تھے۔ سدرا نامی لڑکی شانزے کو اکسا رہی تھی کہ وہ ہدایت اللہ کی بلی کے بچے کو اڈاپٹ کر لے۔ شانزے اس لڑکی کا نام تھا جس نے فون ریسیو کیا تھا، وہ غالباً علینا کی نند تھی۔ وہ سب لڑکیاں جن کے نام سدرا، ثنا اور سحر تھے وہ شانزے کے گھر کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے جمع تھیں۔ علینا شاید کہیں اور مصروف تھی اس لیے اس کا فون ریسیو کرنے نہیں آئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ ان کی باتیں سنتا رہا اور سر دھنتا رہا۔ ان کی باتیں جو نام نہاد کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے جمع ہوئی تھی، اس سر پھری لڑکی کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ اس نے کسی کو فون ہولڈ کروایا ہوا ہے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کچھ سوچتا رہا۔ اس کا دماغ ایک پلان بنا رہا تھا، علینا سے نیا رشتہ جوڑنے کا پلان، لیکن اس پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ تبھی ہو سکتا تھا جب وہ شانزے کو نزدیک سے دیکھ لیتا۔ اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ وہ شانزے کو دیکھے بنا نہیں کر سکتا تھا، اور پھر آگے کا مرحلہ تھوڑی دقت کے بعد طے ہو گیا۔ 1 ہفتے کے لیے اس نے ہدایت اللہ سے وین لے لی تھی۔ ہدایت اللہ کو آرام کرنا تھا جبکہ ہدایت اللہ کی ڈیوٹی ازمیر جہاں زیب شاہ انجام دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اظہر واحدی کو بزنس پرپوزل دیا تھا۔ اظہر سے اس کی پہلی ملاقات بے حد اچھے ماحول میں ہوئی تھی۔ اظہر نے اس کا بزنس پرپوزل قبول کر لیا تھا۔ شانزے واحدی کو دیکھ کر اس کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ وہ اپنی آواز سے زیادہ دلکش تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ستاروں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔
وہ ازمیر کے دل کو اس قدر بھائی کہ ازمیر نے ارادہ کر لیا تھا، تمہاری لیلا نے صبح صبح اظہر کا موڈ خراب کر دیا ہے۔ کالج یونیفارم میں ملبوس وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آئی تو لینا بھابی نے شکایت نامہ کھولا۔ اب کیا کیا اس نے؟ شانزے نے انڈا چھیلتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بیڈ پر کمبل میں گھس کر سو گئی۔ نیند میں اظہر کا ہاتھ اس پر پڑا تو وہ سمجھے کہ میں نے لامیا کو سلا دیا ہے۔ آنکھیں کھولنے پر بری طرح بدحواس ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ شانوں سے کہو اپنی لیلا اور سونی کو سنبھال کر رکھا کرے۔ بھابی ہنس رہی تھی، اس کے منہ سے بھی کہا نکل گیا۔ کیا سین کریٹ کیا تھا لیلا نے! لیلا اور سونی بلی کے بچے تھے جو اس نے ہدایت اللہ سے لیے تھے۔ کہاں ہے اظہر بھائی؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو چلے گئے آفس، ہفتہ ہے ریان کے اسکول کی بھی چھٹی ہے، اس لیے وہ جلد چلے گئے۔ پہلے ہی اتنے مصروف رہتے اور اب تو نیا بزنس شروع کر لیا ہے، بھابی نے شکوہ کیا۔ اور آپ کی لاہور کی فلائٹ کب ہے؟ اس نے پوچھا۔ 12 بجے ہم گھر سے نکل جائیں گے، کھانا میں نے بنا لیا ہے اور زینت سے بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے واپس آنے تک دن رات یہیں رہے گی تمہارے پاس، اس لیے کہ اظہر کی تو کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے۔ پھر تم اکیلے کمرے میں سوتی بھی نہیں ہو، زینت تمہارے پاس سو جائے گی اور انشاءاللہ پیر کی صبح تک تو ہم لوٹ آئیں گے۔ انہوں نے پورا پروگرام ترتیب دیا۔ اسی وقت وین کا ہارن بجا تو وہ علینا بھابی کو خداحافظ کہتی ہوئی باہر آ گئی۔ وین میں ہدایت اللہ کو بیٹھا دیکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ بوریت سے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ اتوار کے دن بھی اظہر بھائی صبح صبح کہیں چلے گئے تھے، اب تو شام ہونے کو آئی تھی۔ لنچ ٹائم پر ان کی کال آ گئی تھی کہ شانو تم کھانا کھا لو، مجھے دیر ہو جائے گی۔ مجبوراً اسے اکیلے ہی کھانا کھانا پڑا۔ اس وقت وہ لان میں ایک ناول لے کر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ زینت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ گیٹ سے باری باری 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ آگے اظہر بھائی کی مہران تھی اور پیچھے ایک لینڈ کروزر تھی۔ وہ تجسس کے مارے دیکھ رہی تھی۔ پہلے اظہر بھائی اپنی گاڑی سے اترے اور پھر لینڈ کروزر کا اگلا دروازہ کھول کر نکلنے والے شخص کو دیکھ کر ایک پل کو اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا اس نے ہمارے ساتھ! اس نے دانت پیسے۔ شانزے کم ہیئر! اظہر بھائی نے اسے پکارا تو وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ازمیر، یہ میری سسٹر ہے شانزے، میں نے تم سے ذکر کیا تھا، اور شانو یہ میرے نئے بزنس پارٹنر ازمیر جہاں زیب شاہ۔ اظہر بھائی نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر اظہر بھائی کو دیکھا پھر اسے سلام کیا، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کمینہ کتنا بے نیاز نظر آ رہا ہے، جیسے جانتا ہی نہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ہے تمہاری سسٹر جن کی وجہ سے تم میرے گھر سے اٹھ کر آئے ہو اور ساتھ ہی مجھے بھی گھسیٹ لائے ہو، وہ بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ شانزے تم چائے کا انتظام کرو۔ اظہر بھائی اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور وہ کچن کی جانب آ گئی اور چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ مما اور بھابی نے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیپ فریزر میں کافی کچھ فریز کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے فریزر سے سموسے، رول اور شامی کباب نکالے اور تیل کی کڑاہی چولہے پر رکھ دی۔ بسکٹ تو گھر میں موجود تھے۔ ٹرالی سجا کر وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو ازمیر جہاں زیب اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اسی پل اظہر بھائی آگے، وہ شاید کپڑے بدلنے اپنے روم میں گئے تھے۔ اظہر بھائی نے ایک نظر لوازمات سے سجی ٹرے پر ڈالی اور پھر اسے ستائشی نظروں سے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ جانو تم تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو، چلو چائے بھی بنا دو۔ ازمیر جہاں زیب کے سامنے جانو کہنے پہ وہ جھیم گئی، جبکہ وہ بظاہر فائل دیکھ رہا تھا جو وہ دونوں ساتھ لے کر آئے تھے۔ چائے میں کتنی چینی لیں گے آپ؟ اس نے ازمیر کو مخاطب کیا۔ مجبوری جو تھی۔ نو تھینکس، میں چائے وداؤٹ شوگر لوں گا، اس نے متانت سے جواب دیا۔ اگر اس وقت علینا ہوتی تو بے ہوش ہو جاتی، کیونکہ وہ ہمیشہ چائے میں 2 چمچ چینی لیتا تھا، لیکن جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ شانزے کے ہاتھوں کی بنی چائے بنا شکر کے پیے۔ وہ ان دونوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کتنی دیر سے وہ مما کے گلے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ پہلی بار وہ ان سے اتنے دنوں کے لیے الگ ہوئی تھی۔ نومی اس کا ریکارڈ لگا رہا تھا۔ اب بس بھی کرو، کہیں ماہدی ہاؤس میں سیلاب نہ آ جائے، لیکن مانسونی کیے اپنے شغل میں مصروف تھی۔ نزدیک بیٹھے اظہر بھائی ہولے ہولے مسکرا رہے تھے۔ مما آپ کو بالکل بھی میری پرواہ نہیں ہے، اتنے دن لگا دیا آپ نے، اس نے شکایت کی۔ پاگل لڑکی، تمہاری وجہ سے تو میں کہیں جاتی نہیں ہوں، اب بھی واصف کی منگنی کی وجہ سے زیادہ رکنا پڑا۔ کب بڑی ہوگی تم؟ انہوں نے اس کے گھنے سیاہ بال سہلائے۔ خیر اب یہ تو شانزے پر تہمت ہے، بڑی تو یہ ہو چکی ہے۔ کل ازمیر میرے ساتھ آیا تھا تو شانزے نے چائے بھی بہت مزیدار بنائی تھی اور کیا خوب ٹرالی سجائی تھی۔ ازمیر بھی معترف ہو گیا ہوگا۔ اظہر بھائی کے کہنے پر لامیا کے لیے فیڈر لے جاتی ہوئے علینا ٹھٹک گئی۔ یہ ازمیر کون ہے بھائی؟ نومی نے پوچھا۔ میرا نیا بزنس پارٹنر ہے ازمیر جہاں زیب۔ ہی از نائس پرسن، دلوں کو تسخیر کر لیتا ہے وہ شخص، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ذہانت اور لیاقت کے علاوہ اس کی ظاہر پرسنالٹی بھی غضب کی ہے۔ اظہر بھائی تو اس پر فریفتہ ہو گئے تھے۔
اب تو مجھے بھی ان سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ دونوں بھائی شانزے کا رونا بھول کر ازمیر جہاں زیب کو ڈسکس کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں اسے ڈنر پر انوائٹ کر لوں، اظہر نے کہا۔ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ، نومی نے تائید کی۔ پھر اس کی نگاہ شانزے پر گئی جو اب تک مما کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ مما، جب بھائی کہہ رہے ہیں کہ شانو اب بڑی ہو گئی ہے تو کیا خیال ہے کوئی لڑکا نہ دیکھیں اس کے لیے؟ اس نے جان بوجھ کر بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا۔ شٹ اپ، مجھے MBA کرنا ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے نومی کو گھورا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ نومی، کہاں جا رہے ہو؟ جو کہیں جانے کی تیاری میں تھا اس نے بجائے جواب دینے کے شانزے کا جائزہ لیا۔ سی گرین اور مسٹرڈ جارجٹ کے سوٹ پر ویسا ہی دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے وہ کہیں جانے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ کامران کی طرف جا رہا ہوں، اس نے دوست کا حوالہ دیا۔ مجھے سدرا کی طرف ڈراپ کر دو پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اپنا مطلب جو تھا۔ اوکے چلو، وہ شرافت سے مان گیا اور کی چین اٹھا کر باہر نکل گیا تو وہ بھی مما سے اجازت لے کر باہر آ گئی جہاں وہ بائک لیے اس کا منتظر تھا۔ نومی، 2-2.5 گھنٹوں بعد مجھے پک کر لو گے؟ سدرا کے گھر کے پاس پہنچ کر اس نے کہا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ نومی پلیز، اس نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بائک موڑ کر چلا گیا۔ سدرا کے گھر پر سحر بھی اس کے منتظر تھی۔ سدرا کی بڑی بہن وردہ نے چائے، گاجر کا حلوہ اور سموسوں سے ان کی تواضع کی۔ گرلز، تمہیں کچھ اندازہ ہے 1 ماہ بعد فائنل امتحان ہے اور تم لوگوں کو کیبل کے فضول پروگرام دیکھنے سے فرصت نہیں ہے؟ شانزے نے انہیں جھاڑا۔ یار ابھی 1 مہینہ باقی ہے، امتحانات میں پڑھ لیں گے، سدرا نے جمائی لی۔ نومی، پتہ نہیں کہاں رہ گیا، 3 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں۔ شانزے پریشان ہونے لگی اور پھر کچھ دیر بعد وہ بیگ سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ میں مین روڈ سے رکشہ کر لوں گی، اندھیرا پھیل رہا ہے، نومی شاید بھول گیا ہے۔ لیکن تم تنہا کیسے جاؤ گی؟ سدرا نے تفکر سے کہا۔ کہا تو ہے مین روڈ سے رکشہ لے لوں گی۔ وہ گیٹ سے باہر آ گئی۔ سدرا کے گھر سے کچھ فاصلے پر مین روڈ تھا۔ اسے وہاں کھڑے کھڑے 15 منٹ ہو گئے تھے لیکن رکشہ ٹیکسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بک شاپ سے کتابیں لے کر نکلتے ازمیر نے اس وقت شانزے کو سڑک پر تنہا کھڑے دیکھا تو اسے حیرت نے آن گھیرا۔ یوں بھی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ گاڑی موڑ کر اس کے نزدیک لے آیا۔ آج اس کے پاس ہونڈا اکارڈ تھی۔ شانزے اپنے نزدیک گاڑی رکتے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ چلیے بیٹھیں گاڑی میں گھر چھوڑ دوں؟ اس نے شیشہ نیچے کر کے سر باہر نکالا۔ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی۔ یوں کسی سے لفٹ لینا اسے گوارا نہیں تھا اور ازمیر جہاں زیب سے تو ہرگز نہیں۔ اندھیرا پھیل گیا ہے، آپ کا یہاں تنہا کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں، اس نے رکھائی سے کہا۔ نہیں چھوڑ سکتا اور آپ کی فکر تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے سیل فون اٹھا کر نمبر ملایا اور رابطہ ہونے پر بات کرنے لگا۔ نگاہیں بدستور شانزے پر جمی ہوئی تھی جو ارد گرد کھڑے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر خائف ہو رہی تھی۔ ہیلو اظہر، میں شادمان ٹاؤن بکس خریدنے آیا تھا یہاں کراچی۔ یہاں سڑک پر تمہاری سسٹر سواری کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ میں نے انہیں لفٹ کی آفر کی ہے لیکن وہ آمادہ نہیں ہے جبکہ اندھیرا پھیل گیا ہے۔ میں انہیں اس طرح راستے میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا، تم ان سے بات کرو۔ اس نے اپنا سیل فون شانزے کو پکڑایا۔ جس طرح وہ اظہر بھائی سے بات کر رہا تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے تعلقات دوستی کے زمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہیلو جی بھائی، میں نومی کے ساتھ سدرا کے گھر آئی تھی۔ وہ دوسری طرف سے اظہر کی بات سننے لگی۔ پھر اس نے سیل فون ازمیر کی جانب بڑھا دیا جسے تھام کر ازمیر نے دوسرے ہاتھ سے گاڑی کا کوئی خفیہ بٹن دبایا تو فرنٹ ڈور کھل گیا۔ ازمیر نے فرنٹ سیٹ پر رکھا کتابوں کا پیکٹ پچھلے سیٹ پر رکھ دیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر جا کر نومی کی خبر لینے کا پکا پروگرام بنا لیا۔ اظہر نے بات بھی تو ایسی کی تھی، شانو میں ازمیر پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں جتنا خود پر۔ اتنا غصہ حسین لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی گرے آنکھوں میں شرارت ہلکورے لے رہی تھی۔ گاڑی اس نے واحدی ہاؤس کے راستے پر ڈال دی۔ شٹ اپ، شانزے نے اتنا ہی کہا۔ یہ تمہارا تکیہ کلام ہے؟ اسے آپ سے تم پر آتے دیر نہیں لگی۔ اظہر بھائی سے آپ کو جاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ جو شخص وقتی تفریح کے لیے گرلز کالج کی وین کا ڈرائیور بن سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ اس نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ کیا کچھ کی وضاحت کر سکتی ہو؟ وہ اس کا تپا تپا روپ نظروں میں سمو رہا تھا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ پابند ہو نہیں لیکن ہو بھی سکتی ہو۔ دلی دور نہیں ہے۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ یوں بھی غصے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، اسے دور کر لیں۔ چلو وعدہ رہا ازمیر جہاں زیب کا۔ شانزے واحدی سے عنقریب تم اسی گاڑی میں بیٹھو گی لیکن مسز ازمیر جہاں زیب کی حیثیت سے، اور آج تک ازمیر نے جو بھی وعدہ کیا ہے اسے پورا بھی کیا ہے۔ وہ اس کے ضبط کو آزما رہا تھا۔ آپ گاڑی روکیے، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ غصے سے اس کی بری حالت تھی۔ اب تو یہ گاڑی منزل پر ہی رکے گی۔
اس نے رفتار بڑھا دی تو چاروں ناچار شانزے کو خود پر کنٹرول کرنا پڑا۔ بقیہ راستہ دونوں نے خاموشی سے کاٹا۔ وہ اسے گیٹ پر اتار کر چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ بڑا آیا پابند کرنے والا۔ علینا بھابھی اور مما کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں بند ہو کر غم مچانے لگی۔ آج تک کسی مرد کو جرأت نہیں ہوئی تھی اس سے اس طرح بات کرنے کی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، بڑا آیا ہیرو کہیں کا۔ اظہر وحدی کو ایمرجنسی کا کہہ کر ازمیر جہاں زیب نے اپنی کوٹھی پہ بلایا تھا۔ میں فرینڈلی تم سے کچھ پرسنلز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ چائے کے بعد ازمیر نے تمہید باندھی۔ وہ تو تم پہلے ہی بتا چکے ہو۔ اظہر ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ میں علینا کے علاوہ اس سے ہٹ کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ڈر بھی ہے کہ تم غلط نہ سمجھو۔ ازمیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بے فکر ہو کر کہو، میں تم پر خود جتنا بھروسہ کرنے لگا ہوں، حالانکہ میں کسی پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کرتا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئے۔ میں شانزے واحدی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ اظہر اس کی بات سن کر بھڑک اٹھے گا۔ یہ بات تمہارے پیرنٹس کو کرنی چاہیے، وہ بھی میری مما سے۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ بدستور تھی۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ جہاں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ تمہاری مما مان جائیں گی؟ اس نے امید سے پوچھا۔ چانس تو ہے ماننے کا، اگر علینا نے بھڑکایا نہیں تو، اظہر نے صاف گوئی سے کہا۔ علینا کی رسی تم کھینچ کے رکھو، یہ میری زندگی کا اہم ترین معاملہ ہے اور اس معاملے میں میں کوئی خسارہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ اینی وے اس دن تم نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا تو راستے میں کیا کہا تھا اس سے؟ تب سے بہت انگارے چبا رہی ہے وہ، اظہر نے پوچھا۔ میں نے اسے پرپوز کیا تھا۔ ویسے کب لاؤں میں اپنے پیرنٹس کو واحدی ہاؤس؟ اسے بہت جلدی تھی۔ سنڈے کو ٹھیک رہے گا کیونکہ اس ویکینڈ پر عادل بھائی کی فیملی بھی آ رہی ہے، اس نے سوچ کر بتایا۔ علینا کے بابا جانی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اظہر نے پوچھا۔ ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی۔ تم چلو گے میرے ساتھ ان سے ملنے؟ ریئلی وہ بہت شرمندہ ہیں، ازمیر نے بتایا۔ کب جانا ہے؟ اظہر نے پوچھا۔ کل صبح نکلیں گے، شام تک واپسی ہو جائے گی کیونکہ آفس کا بھی حرج ہوگا رکنے کی صورت میں۔ اوکے، کل صبح مجھے آفس سے پک کر لینا، لیکن علینا کو نہ پتہ چلے، اظہر نے احتیاطاً کہا۔ بیوی سے اتنا ڈرتے ہو؟ ازمیر نے مذاق اڑایا۔ جناب، ہر شریف آدمی بیوی سے ڈرتا ہے اور یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے۔ علینا اب تک بھول نہیں پائی کہ اس کے ناکردہ گناہ کی سزا حویلی کی دوسری بیٹیوں کو ملی ہے۔ اظہر آخر میں سنجیدہ ہو گیا۔ میں خواہ ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ علینا کی بات اور تھی۔ بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میری بیٹی اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانا چاہے گی تو میں اسے وہاں بھی بھیجوں گا کیونکہ میں روایت شکن ہوں۔ اوکے، میں اب چلوں؟ اظہر نے صوفے کی بیگ سے اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر لٹکایا۔ ازمیر اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ علینا بتا رہی تھی کہ تمہاری فیملی میں مرد 2 شادیاں کرتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اظہر کو خیال آیا، اگر کہو تو تمہیں پیپر سائن کر دوں کہ پوری زندگی شانزے کے علاوہ کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا تو اظہر نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ماما، میں نے آج ازمیر جہانزیب کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اظہر نے ماما کو بتایا۔ کھانے میں کیا کیا بنواؤں؟ آسمہ بیگم نے پوچھا۔ جو چاہے بنوا لیں، وہ سب کچھ کھا لیتا ہے۔ اتنا عرصہ انگلینڈ میں گزارنے کے بعد اس کے سارے نخرے ختم ہو گئے ہیں، اظہر نے بتایا اور پھر علینا سے مخاطب ہوا۔ میں آج ازمیر کے ساتھ سائٹ پہ جا رہا ہوں۔ اس نے علینا سے نظر ملانے سے گریز کیا جسے علینا نے شدت سے محسوس کیا۔ یہ شخص آج کل معمہ بنتا جا رہا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑ گیا۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ ازمیر جو لینڈ کروزر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اپنے برابر بیٹھے اظہر سے دریافت کیا۔ عجیب سا لگ رہا ہے، اپنی شادی کے بعد پہلی بار اپنے سسرال جا رہا ہوں۔ وہ ہنسا۔ وہاں سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سب بے قراری سے علینا، ریان اور لامعہ کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ علینا کے بابا جانی، جنہیں بولنے میں دقت ہوتی تھی، اس سے پوچھنے لگے، علینا اور بچوں کو نہیں لائے؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اگلی دفعہ لے آؤں گا، وہ شرمندگی سے گویا ہوا۔ لنچ کے بعد کچھ دیر دونوں نے آرام کیا اور جب شام ڈھل گئی تو وہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیسا فیل کر رہے ہو اب کے؟ یہ سوال اظہر کی جانب سے ازمیر کے لیے تھا۔ یار، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، پہلی دفعہ اپنے ہونے والی سسرال جا رہا ہوں۔ اور گاڑی میں دونوں کے کہکہے گونجنے لگے۔ مما، میں سدرا کی طرف چکر لگا لوں؟ شانزے نے اجازت طلب کی۔ شانزے، تمہیں معلوم ہے نا بھائی نے ڈنر پر مہمان کو انوائٹ کیا ہے؟ مما، وہ بھائی کے مہمان ہیں، میرا کیا کام؟ وہ مچھلی۔ بری بات ہے جانو، کچن میں اتنا کام ہے، بھابھی کی ہیلپ کرواؤ، انہوں نے تادیبی لہجے میں کہا تو وہ منہ بنا کر کچن میں آ گئی جہاں علینا بھابھی سندھی بریانی کے لیے مسالہ بنا رہی تھی۔ وہ کسٹرڈ کے لیے پھل کاٹنے لگی۔ شانزے، تم تو ملی ہو ازمیر جہاں زیب سے، تمہیں کیسے لگے وہ؟ علینا بھابھی نے پوچھا۔ بھائی کے دوست ہیں، اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اس نے معذرت چاہی۔ اوہ ہو، علینا بھابھی نے ہونٹ سکوڑے۔ شامی کباب کا مسالہ پیس لوں؟ اس نے چاپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پیس لو۔ وہ کڑاہی بنانے کے لیے چکن دھونے لگی۔ اظہر کا فون آ گیا تھا
کہ وہ اور ازمیر ساتھ ہی آئیں گے. انہیں پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی. کھانے میں کچھ وقت رہتا تھا. نومی اور مما بے حد متاثر نظر آ رہے تھے جبکہ علینا اور شانزے کچن میں تھیں. لگتا ہے اظہر مہمان کے ساتھ آ چکے ہیں، علینا نے کہا. اسی وقت ریان کچن میں داخل ہوا. پھپھو پاپا کہہ رہے ہیں انکل کے لیے پانی لا دے. علینا بھابھی میں برتن دھو رہی ہوں، آپ پانی لے جائیں. اس نے علینا سے کہا تو وہ شیشے کا جگ گلاس لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی جہاں وہ سب بیٹھے باتوں میں مشغول تھے. ایک پل کو علینا کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر نکل آئے گا. اس دن جب فون پر ازمیر کی آواز سنی تھی تو کتنی راتوں تک بے چین رہی تھی. سکون کی نیند سو نہیں پائی تھی. وہ کیوں آ گیا ہے؟ وہ میرے زخموں پر نمک چھڑکنے. دوسری طرف ازمیر نے خود کو سنبھال کر اسے سلام کیا. اس وقت وہ اظہر وحدی کی بیوی تھی. علینا نے بے حد سپاٹ لہجے میں اسے جواب دے کر بڑی کٹیلی نظروں سے اظہر کو دیکھا جس نے جان بوجھ کر خود کو لامیا میں مگن کر رکھا تھا جو اس وقت اس کی گود میں تھی. ازمیر بھائی آپ نے MBA کہاں سے کیا ہے؟ نومی پوچھنے لگا. کیمبرج سے. ازمیر نے ریان کو گود میں بٹھا لیا. شانزے میری سسٹر بھی MBA کرنا چاہتی ہے اس نے بتایا. پھر علینا سے پوچھا بھابھی کہاں ہے وہ باگڑ بلی؟ اسے میں نے علینا کی ہیلپ کے لیے کچن میں بھیجا ہے. علینا کی بجائے آسمہ بیگم نے جواب دیا. انہیں علینا کا سرد رویہ دیکھ کر حیرانی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اظہر انہیں رات کو علیحدگی میں بتا چکا تھا کہ ازمیر علینا کا کازن ہے اور یہ بھی کہ وہ شانزے سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے. علینا کھانا لگوا لو. انہوں نے اسے وہاں سے ہٹانا بہتر سمجھا تاکہ وہ خود کو کمپوز کر لے. جی بہتر ماما. وہ کچن میں آ گئی اور اسٹول پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا. کیا ہوا علینا بھابھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شانزے نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی. شانزے تم ٹیبل پر کھانا لگاؤ، میرے سر میں اچانک درد ہونے لگا ہے، میں ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں. وہ فوراً کچن سے باہر نکل گئی جبکہ شانزے الجھن میں گرفتار کھانے کی میز سیٹ کرنے لگی. ڈائننگ ہال کی گلاس وال سے ڈرائنگ روم کا منظر واضح نظر آتا تھا. سامنے ہی صوفے پر بلو جینز اور ریڈ ٹی شرٹ میں وہ رف سے حلیے میں بیٹھا تھا. اس حلیے میں بھی اس کی وجاہت نمایاں تھی. اس نے مما کو کھانا لگنے کی اطلاع دی تو انہوں نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا. مجبوراً اسے ازمیر کو سلام کرنا پڑا. علینا کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جانے کے بعد مما کو علینا کی غیر موجودگی محسوس ہوئی. ان کے سر میں درد ہے. اس نے بریانی کی ڈش ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا. میں دیکھتی ہوں اسے. مما اٹھنے لگی. اتنے میں علینا خود ہی آ گئی. ازمیر صاحب یہ شامی کباب تو لیجیے. علینا کا لہجہ غیریت لیے ہوئے تھا. ازمیر نے ایک ملامت بھری نظر اس پر ڈالی اور کباب اٹھا لیا. کہاں جا رہی ہو؟ اسے کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھتے دیکھ کر مما نے پوچھا. میں لیلا اور سونے کو دودھ دینا بھول گئی ہوں. اس کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی. وہ کچن میں چلی گئی. کھانے کے بعد علینا بھابھی آرام کرنے چلی گئیں جبکہ مما کو نماز عشاء ادا کرنی تھی. چائے بنانے کی ذمہ داری ڈائریکٹ اس پر آ گئی. چائے کے برتن لے کر وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے. آج اس نے بغیر پوچھے ازمیر کو بنا شکر کی چائے کا کپ پکڑا دیا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا گویا یاد رکھنے پر محظوظ ہوا ہو. وہ ہونٹ کچلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی. نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی ہو گئی تھی. اب وہ کمینہ سمجھے گا میں اسے اتنی اہمیت دیتی ہوں. وہ سوچتی رہی. علینا نے چاہتے ہوئے بھی اظہر سے کچھ نہیں پوچھا کہ اس نے ازمیر سے کیوں کر روابط بڑھائے. کتنی ڈسٹرب تھی وہ ازمیر کو دیکھ کر. اس کا کتنا دل چاہا تھا کہ وہ ازمیر کے کندھے پر سر رکھ کر اتنے آنسو بہائے کہ ساری انا آنسوؤں میں بہہ جائے. اور کیا تھا؟ انا ہی تو تھی جو اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی. ورنہ جب سے اسے پتہ لگا تھا کہ بابا جانی بستر پر ہیں اس کا دل ان کے لیے تڑپ رہا تھا. کب تک وہ اپنے بچوں کو ان پیارے رشتوں سے دور رکھے گی؟ آذر بھائی کی منال اور انس کو اپنے ننھیال کا ذکر کرتے دیکھ کر ریان کی آنکھوں کی محرومی اسے چھپی ہوئی نہیں تھی. اب جب کہ ازمیر بھی لوٹ آیا ہے اسے جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے. اس کے اندر کوئی کہہ رہا تھا انا کی یہ زنجیر توڑ دو. اور بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا. علینا آج ازمیر کے پیرنٹس آ رہے ہیں ڈنر پر. تم شہلا اور شانزے کو اپنے ساتھ کچن میں لگا لینا. آسمہ بیگم نے کہا تو اس نے حیرت بھری نظروں سے مما اور اظہر کو دیکھا. ایکچولی وہ شانزے کے رشتے کے سلسلے میں آ رہے ہیں. مما کی بات سن کر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا. یکایک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے چھپانے کے لیے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا. شانزے ابھی تک سوئی ہوئی تھی. نیند کی بہت کچی تھی. ایک دن ملتا تھا اسے سونے کا اور اس دن کا وہ خوب فائدہ اٹھاتی تھی. دوپہر کے وقت سب بچے شانزے کے کمرے میں جمع تھے. علینا لامیا کا فیڈر دینے آئی تو شانزے نے پکارا. علینا بھابھی آپ کو معلوم ہے ازمیر جہاں زیب کے پیرنٹس اچانک ہمارے گھر کس خوشی میں آ رہے ہیں؟ یہ تو مما یا اظہر کو معلوم ہوگا. اسے شرارت سوجی. اچانک اس کا ذہن 5 سالہ انس اور ریان کی باتوں کی جانب مبذول ہو گیا. میرے نانو مجھے ونٹر ویکیشن میں واٹر پارک لے جائیں گے. تم کہاں جاؤ گے آؤٹنگ کے لیے؟ انس نے ریان سے پوچھا.
میرے تو نانو ہی نہیں ہے، ریان نے محرومی سے کہا۔ الینا نے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے اٹھا کر باہر لے گئی۔ شانزے ششدر بیٹھی رہ گئی۔ وقت نے آج الٹی چال چلی تھی۔ 7 سال پہلے آسماں واحدی لال حویلی میں سوالی بن کر گئی تھی۔ آج لال حویلی والے واحدی ہاؤس میں اس حیثیت سے آئے تھے۔ واحدی ہاؤس کے مکینوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ شہلا بھابھی نے سلاد بناتی شانزے کو مخاطب کیا۔ شانزے، جاؤ مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کر کے آؤ۔ بھابھی، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ اس نے منہ بنایا۔ بری بات ہے بیٹا، پھوپھو ناراض ہو جائیں گی۔ شہلا بھابھی کے مجبور کرنے پر وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ مریضے کے آف وائٹ چکن کے سوٹ میں ازمیر کی والدہ بے حد پروکار لگ رہی تھی، جبکہ وائٹ کلف لگے سوٹ میں کندھوں پر سندھی اجرک ڈالے ازمیر کے والد روایتی جاگیردار لگ رہے تھے۔ البتہ ازمیر نے آنکھیں اپنے والد کی ہی لی تھیں۔ یہ مما کے تعارف کروانے پر ازمیر کی والدہ نے اس کی پیشانی چومی تو وہ کھٹک گئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ کولڈ ڈرنک سرو کر کے واپس کچن میں آ گئی، جہاں الینا بھابھی لامیا کو سیریلیک کھلانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ لائیں، اسے مجھے دے اور آپ جا کر مہمانوں سے مل لیں۔ اس نے لامیا کو لے لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ الینا بھابھی ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں بڑی ماں نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ 7 سال سے ان کی ممتا الینا کے لمس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ الینا نے بھی سارے بند توڑ دیے، ان کی آغوش میں سمٹی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ آسماں بیگم اور شہلا بھابھی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کتنا ترسی ہوں میں الینا تیرے لیے، ذرا سی غلطی کی تو نے ہم سب کو کتنی بڑی سزا دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کتنا اچھا شخص آج تمہارا ہم سفر نہیں ہوتا۔ وہ تو اسے شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ الینا کی نگاہ جوں ہی ریان پر پڑی تو وہ اسے اٹھا لائی اور بڑے ابا کی گود میں دے دیا، یہ کہتے ہوئے، ریان، یہ آپ کے نانو ہیں۔ آذر بھائی نے ماحول کی سوگواری دور کرنے کے لیے شہلا بھابھی کو مخاطب کیا۔ آج کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ میں لگاتی ہوں۔ شہلا بھابھی جانے لگی تھی، لیکن جہازیب اکبر شاہ کی آواز سن کر رک گئیں۔ کھانا ہم اس وقت ہی کھائیں گے جب آپ ہمیں شانزے بیٹی کا رشتہ ازمیر کے لیے دے دیں گے۔ لیکن بھائی صاحب، ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، آسماں بیگم نے کہا۔ سوچنے کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ شانزے ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں جائے گی۔ جتنی محبت آپ لوگوں نے الینا کو دی ہے، شانزے کو بھی لال حویلی میں اتنی ہی محبت اور عزت ملے گی۔ ہم اسے بے حد چاہ سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ جہازیب اکبر شاہ کا لہجہ ان کے الفاظ کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے۔ کہاں ہے شانزے؟ اسے بلائیں، بڑی ماں نے کہا تو الینا شانزے کو لینے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بڑے ابا کی آواز آ رہی تھی۔ ہم شانزے کے امتحانوں کے بعد پہلے ہفتے میں بارات لے آئیں گے۔ شانزے آئی تو بڑی ماں یعنی زرینہ جہازیب نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اپنی کلائیوں سے جڑاؤ کنگن اتار کر شانزے کی کلائیوں میں پہنا دیا اور اس کی بلائیں لینے لگیں۔ میرے ازمیر کی دلہن۔ شانزے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں لوٹ گئے۔ شہلا بھابھی کو کلک تھا کہ وہ ازمیر سے مل نہیں پائیں، کیونکہ وہ دبئی چلا گیا تھا بزنس ٹور پر۔ البتہ اظہر بھائی نے آذر بھائی کی ملاقات ازمیر سے کروا دی تھی اور وہ بھی اس سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ جب شانزے کو معلوم ہوا کہ اس کی شادی ازمیر سے طے ہو گئی ہے اور وہ بھی امتحانوں کے بعد، تو وہ شہلا بھابھی کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ یار، رخصتی میں زیادہ عرصہ نہیں ہے، ان آنسوں کو رخصتی کے لیے بچا رہنے دو، نومی نے شرارت کی۔ مما، اس طرح رشتے طے ہوتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ جانو، وہ لوگ تمہیں بے حد چاہتے ہیں، چاہت سے اپنا بنا رہے ہیں، اور میں جانتی ہوں میری بیٹی اپنی ماں کا بھروسہ کبھی نہیں توڑے گی۔ آسماں بیگم کے چہرے پر بڑی چمک تھی، سو اس نے خاموشی اختیار کر لی، ورنہ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ازمیر الینا کا کزن ہے، اس کا دل بہت برا ہوا تھا۔ جاگیردار لوگ کب اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہیں؟ اللہ کرے ازمیر جہازیب کو دبئی کی کوئی حسینہ اپنے جال میں گرفتار کر لے، تاکہ وہ جو شادی سے 2 دن پہلے لوٹنے والا ہے، شادی کے دن بھی واپس نہ آ سکے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی، کیونکہ تینوں بھائی ازمیر کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھے، سو تھک ہار کر وہ امتحانوں کی تیاری میں مگن ہو گئی، جبکہ مما اور الینا بھابھی اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ ادھر اس کے امتحان ختم ہوئے، ادھر گھر میں شادی کی رونق لگ گئی۔ لاہور سے آذر بھائی کی فیملی، ملتان سے سمد چچا کی فیملی اور اسلام آباد سے سارا خالہ اور ان کی ندا، سمد چچا کے اشر، عزیر، ندا اور نومی مل کر خوب ہنگامہ مچاتے اور اسے بھی گھسیٹتے، مجبوراً اسے بھی شریک ہونا پڑتا۔ گاہے بگاہے دونوں بھابھیوں کی معنی خیز گفتگو اس کا خون جلاتی۔ اس وقت بھی وہ دونوں بھابھیوں اور ندا گوری کرت سنگار گا رہی تھیں، جبکہ اشر اور عزیر ہوٹنگ کرنے میں مصروف تھے۔ نومی اپنے
ہینڈی کیم سے ان مناظر کو محفوظ کر رہا تھا۔ آج اس کی مایوں تھی پیلا جوڑا پہنے اور پھولوں کے زیورات سے سجی زرد اور گرین دوپٹہ اوڑھے وہ کسی شاعر کا تخیل لگ رہی تھی۔ سمیرا مومانی نے اسے مٹھائی کھلا کر اور مہندی لگا کر رسم کا آغاز کیا۔ تقریب کا انتظام واحدی ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا۔ بعد میں ازمیر کی والدہ اور ان کی طرف کی خواتین نے رسم کی تھی۔ ریان اپنے ماموں سفیان کی گود میں چڑھا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں الینا بچوں کے ساتھ کچھ روز لال حویلی میں گزار کر آئی تھی، یہی وجہ تھی کہ ریان اپنے ننیال والوں کو جاننے لگا تھا۔ رسم کے بعد شہلا بھابی اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ دونوں بھابھیوں نے ایک طرح کے زرد جوڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نگاہ دائیں جانب گئی جہاں اندھیرا تھا، لیکن ایک منظر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا گیا۔ الینا بھابھی ازمیر جہاں زیب کے کندھے پر سر رکھے روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے ذرا توجہ دی تو آواز سمجھ میں آنے لگی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ جانتے ہو نا میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، میرا اتنا نقصان ہو گیا ازمیر۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن اس میں سننے کی سکت نہیں تھی۔ تو کیا الینا بھابھی اور ازمیر جہاں زیب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اظہر بھائی بیچ میں آ گئے؟ اسے یاد آیا کہ جن دنوں الینا بھابھی کی شادی تھی ان دنوں ان کا ایک کزن انگلینڈ میں مقیم تھا۔ تو یہ وہی کزن تھا جو اگر یہاں ہوتا تو الینا بھابھی کو اظہر بھائی کی نہیں ہونے دیتا۔ بیک گراؤنڈ جو نوائز ہے اس کو تھوڑا اگنور کریے گا کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے۔ بہت دنوں کے بعد اتنی اچھی بارش ہوئی ہے، تو میں بارش انجوائے کرتے کرتے ناول پڑھ رہی ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کریے اور ساتھ میں ناول سنیے۔ چلے پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ میں نے یہ سلسلہ روکا تھا۔ اچھا جی، وہ وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور پتہ بھی نہ چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ بہت خالص تھی اور اپنے ہم سفر کو بھی ایسا ہی دیکھنے کی متمنا تھی۔ 20 سالہ زندگی میں اس نے اپنی سوچوں میں کسی نام کو داخل نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ سٹارز تک کو سوچنا وہ گناہ تصور کرتی تھی۔ حالانکہ اس کی سہیلیاں ایسی ہی تھیں، اس نے اپنے سارے جذبے اس مرد کے لیے بچا رکھے تھے جو شرعی حیثیت سے اس کی زندگی میں داخل ہوتا۔ ازمیر سے شادی پر اسے یہی اختلاف تھا کہ وہ بندہ بہت امپریسو پرسنالٹی کا مالک تھا اور پھر اتنا عرصہ انگلینڈ جیسے معاشرے میں گزار چکا تھا، پھر جاگیردار کا بیٹا تھا اور وہ بھی اکلوتا۔ ایسا کس طرح ہو سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی داخل نہ ہوئی ہو؟ یہاں الینا بھابھی کو بیوقوف بنایا ہو اور وہاں کسی گوری چمڑی والی سے شادی بھی رچا چکا ہو۔ وہ بدگمانی سے کیا کیا سوچے گئی چونکہ اس وقت جب ندا اندر داخل ہوئی۔ شانزے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ تم رو رہی ہو، حالانکہ تمہیں تو خوشی خوشی شادی کرنی چاہیے۔ میں ابھی ازمیر بھائی سے مل کر آ رہی ہوں، وہ اصل میں الینا بھابھی سے ملنے آئے ہیں۔ کیا زبردست پرسنالٹی ہے ان کی، مجھے حیرت ہے کہ وہ انگلینڈ کی میموں سے بچ کر کیسے آ گئے۔ ندا جانے کیا کہہ رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شانزے اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی ہے تو کہنے لگی، خالہ نے مجھے بھیجا ہے کہ شانزے کو بلا کر لے آؤ، وہ کھانا کھا لے۔ میں نے کہا میں اس کے کمرے میں ہی دے آتی ہوں، تو انہوں نے کہا شانزے ڈائننگ روم میں ہی کھانا کھائے گی۔ اس کے خیال میں بندے کو بیماری کی حالت میں بھی اپنے کمرے میں کھانا چاہیے۔ ندا بہت باتونی تھی، اس کی بھوک مر چکی تھی، لیکن کھانے سے انکار سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے مترادف تھا۔ سو وہ اٹھ کر ندا کی پیروی میں ڈائننگ روم میں آ گئی جہاں سناٹا تھا کیونکہ ساری رونق تو لان میں تھی۔ البتہ الینا بھابھی اس کے لیے کھانا سرو کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ شانزے نے خاموشی سے کرسی سنبھال لی۔ وہ اسے کچھ کہہ کر چلی گئیں، شاید کھانا شروع کرنے کا کہا تھا، لیکن وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ آج دوپہر میں بھی اس نے کھانا گول کر دیا تھا۔ عین کھانے کے وقت پارلر سے مہندی لگانے کے لیے لڑکی آ گئی تھی اور اس وقت اس کی پوری ہستی زلزلے کے زد میں تھی۔ دل کی عمارت کے گرد دھواں ہی دھواں تھا، اس دھوئیں میں سانس لینا محال تھا۔ کھانا کیا کھاتی، اس کے انچھوئے ارمانوں کا قتل ہوا تھا۔ وہ لہو کس کے ہاتھوں پر تلاش کرے؟ ازمیر جہاں زیب، تم نے بہت ظلم کیا ہے مجھ پر۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ ٹیبل پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ ارے یہ کیا؟ مایوس آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ ازمیر جہاں زیب آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں آباد کیے اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے ایک ملائمت بھری نظر اس پر ڈالی۔ کس قدر ڈھیٹ تھا یہ شخص، اب شاید اپنے لفظوں کا جادو اس پر چلانے آیا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی، اس کے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس حسین جادوگر کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالتی۔ وہ کھڑی ہو گئی، لیکن ایک دم اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
وہ گرنے کو تھی کہ ازمیر نے تیزی سے اسے سنبھال لیا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ازمیر کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ اس نے اسی کرسی پر اسے بٹھا دیا جس پر سے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر اس وقت کوئی آ جاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ازمیر اس کی بے ہوشی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پیلے جوڑے اور پھولوں سے سجی وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی، بالکل کوئی پھول جو شبنم سے دھلا ہوا ہو۔ ازمیر جہاں زیب کے دل میں اس کی محبت روز افزوں بڑھتی جا رہی تھی، آج بھی وہ علینا کی آڑ میں شانزے سے ملنے آیا تھا۔ 1.5 مہینہ ہو گیا تھا اسے شانزے کو دیکھے بنا، لیکن علینا اور شہلا بھابی راضی ہی نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا جہاں اتنے دن گزار لیے، ایک دن اور صبر کر لو۔ کتنی مشکلوں سے اس نے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ تیزی سے ڈائننگ ہال کے دروازے کی جانب لپکا۔ علینا، اس نے ایک طرف پہرا دیتی علینا کو پکارا۔ کیا ہوا، یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں تمہارے چہرے پر؟ اس نے شوخی سے کہا۔ وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ ہائے، کیا کہا تم نے؟ شٹ اپ، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہو تم۔ میں وہاں گیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس نے پورا قصہ سنایا۔ او گاڈ، اب تم جاؤ یہاں سے اور جاتے ہوئے شیلا بھابی کو بھیج دو، مجھے فون پر اس کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ۔ وہ جاتے جاتے کہہ گیا تو علینا نے سر ہلا دیا۔ شکر تھا سب میزبان مہمان لان میں تھے، ورنہ تماشا کھڑا ہو جاتا۔ وہ سوچتی ہوئی شانزے کے قریب آئی جو ہنوز بے ہوش تھی۔ اس نے اور شہلا بھابی نے شانزے کو اس کے کمرے میں پہنچایا۔ پھر شہلا بھابی اپنا بیگ لے آئیں اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ ان کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں دیکھ کر علینا بھابی بھی ہولنے لگی۔ ٹھیک تو ہے نا یہ؟ علینا بھابی نے پوچھا۔ ٹینشن سے بے ہوش ہو گئی ہے، شہلا بھابی نے بتایا اور ایک انجیکشن لگانے لگی۔ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، لیکن اسے ٹینشن کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میرے خیال میں تو مما کو چھوڑنے کے خیال سے پریشان ہے آج کل، مما سے زیادہ دن دور جو نہیں رہی۔ علینا نے اپنا خیال بتایا۔ تم اس کے لیے جوس وغیرہ بناؤ، اسے ہوش میں آئے تو ہم اسے کھلا پلا کر پھر سے نیند کا انجیکشن لگا دیں گے۔ شہلا بھابی نے پروگرام بتایا۔ مما وغیرہ کو کیا کہنا ہے؟ علینا نے پوچھا۔ کسی کو مت بتاؤ، خواہ سب پریشان ہوں گے، اور تم اپنے بھائی کو بھی فون کر دو کہ سب خیریت ہے، ورنہ وہ مجنوں پریشان ہوتا رہے گا۔ شہلا بھابی کا اشارہ ازمیر کی جانب تھا۔ ایک ملاقات میں انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ شانزے محبت کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو رات کے مقابلے میں بہت پرسکون تھی، شاید یہ مکمل نیند کا اعجاز تھا۔ آسماء بیگم کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھیں، آج ان کی نازو پلی پر آئی ہونے جا رہی تھی۔ ان کا بی پی بھی ہائی تھا۔ شہلا اور علینا انہیں آتے جاتے تسلی دے رہی تھی کہ ازمیر اسے بہت خوش رکھے گا۔ شہلا بھابی اس کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ پیرٹ گرین اور میرون لہنگا جس پر اربین کام تھا، ہیوی جولری اور خوبصورت میک اپ میں وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ بقول علینا بھابی کے ازمیر نے شانزے کی ٹوٹلی شاپنگ دبئی سے کی تھی۔ شہلا بھابی کے ساتھ جب وہ میرج گارڈن پہنچی تو گارڈن مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ اسے اسٹیج پر بٹھا کر شہلا بھابی واپس گیٹ کی جانب چلی گئیں، جہاں ازمیر جہاں زیب کی آمد کے سلسلے میں گہما گہمی تھی۔ علینا بھابی اور شہلا بھابی نے بلیو ساڑیاں باندھی تھیں جن پر سفید موتیوں کا نفیس کام بنا ہوا تھا۔ ازمیر جہاں زیب اسے اپنے کزنز اور دوستوں کے جلوم میں اسٹیج پر آیا۔ آج اس کی سچ دھج ہی نرالی تھی۔ آف گولڈن شیروانی جس پر گولڈن کام بنا ہوا تھا پہنے وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ آج تو اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا، گویا کوئی ریاست فتح کر چکا ہو۔ صوفے پر شانزے کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کا کندھا ہلکے سے شانزے سے ٹچ ہوا تو سب نے شور مچا دیا، اور شانزے جو صبح سے خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی پھر سے اندیکھی آگ میں جلنے لگی۔ ازمیر نے سب کے شور کرنے پر احتجاج کیا تھا، لیکن وہ سننے کے قابل کہاں تھی۔ پھر اسے کچھ معلوم نہیں ہوا کیا کیا رسمیں ہوئی، ندا نے ازمیر سے کتنا نیک مانگا اور اس نے کتنا دیا۔ وہ بے حسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہر لب پر دولہا دلہن کے قصیدے تھے۔ بقول شہلا بھابی چاند سورج کی جوڑی ہے۔ رخصتی کے وقت اس کا ضبط ٹوٹ گیا، حالانکہ دونوں بھابھیوں نے اسے سختی سے رونے سے منع کیا تھا۔ پیجاروں میں ازمیر اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ ان دونوں کے علاوہ ازمیر کی والدہ اور چچی بھی ہمراہ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ازمیر کا پھوپھیزاد فرہاد، جو کہ ازمیر کا ہم عمر تھا۔ لال حویلی میں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ آخر وہ جہاں زیب اکبر شاہ کی اکلوتی بہو تھی، یہاں بھی کئی مرحلوں میں گزرنے کے بعد اسے ازمیر کے سجے سجائے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ سب اسے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں تو اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ ذہنی حالت تو جسمانی حالت سے زیادہ بری تھی۔ ایک نظر کمرے پر ڈالی، بے حد پرتعیش کمرہ تھا اور روسی سجاوٹ نے کمرے کے حسن میں اضافہ کر دیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ازمیر کی تصویر فریم میں لگی ہوئی تھی، جبکہ دائیں دیوار میں اس کی اپنی مائیوں کے جوڑے میں اتاری گئی تصویر انلارج کر کے لگائی گئی تھی۔ آج کے دن میں اس نے یہ کام نمٹایا تھا، شاید مجھے بیوقوف بنانے کے لیے، اس نے سوچا، اور اپنے پرس سے نیند کی گولیوں کی شیشی نکالی اور 2 گولیاں پانی سے پھانک لیں۔ شیشی اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور بیڈ کراؤن سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ازمیر جب فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو اس کے دل میں کتنے ہی ارمان مچل رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جذبے موزوں ہیں، تب ہی اس نے شانزے کو اپنانے میں جلدی کی تھی۔ اس کا دل ہر پل آواز دیتا تھا کہ وہ شانزے کو اپنے ارد گرد دیکھنے کا خواہاں ہے،
پابندیوں کی زنجیر توڑ دو۔ اس کی وجہ سے شانزے کی رسوائی ہوئی اسے گوارا نہیں تھا۔ حالانکہ الینا سے رشتہ جوڑنے کے لیے وہ شانزے کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن اس کی کسی کارروائی سے پہلے ہی الینا کو عقل آ گئی، جبکہ وہ خود پور شانزے کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ وہ بیڈ کروم سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر مبہوت اسے تکتا رہا۔ کس قدر مکمل حسن تھا اس کا۔ اس نے جیب سے اپنا سامان نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تو اس کی نگاہ دیوائی کی شیشی پر گئی۔ اس نے چونک کر شیشی اٹھا کر نام پڑھا اور پھر شانزے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ شانزے نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اور اسے آوازیں دینے لگا۔ پھر جب اس نے شانزے کے رخسار تھپ تھپائے تو اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن آنکھوں میں نیند کا خمار بھرا ہوا تھا۔ ازمیر کا دل ڈولنے لگا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے باز پرس کی تو وہ کچھ کہنے کی کوشش میں نیند کی جھونک میں اس کے شانے سے آ لگی۔ ازمیر جہاں زیب کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ اس نے شانزے کو بیڈ پر لٹا دیا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے دوائی کی شیشی سے گولیاں نکال کر گنی تو 2 گولیاں کم تھیں، یعنی اس نے 2 گولیاں کھائی تھیں۔ لیکن اس وقت اس کا ذہن بہت منتشر تھا۔ کل اسے دیکھ کر شانزے کا بے ہوش ہو جانا اور آج اس کی یہ حرکت معمولی نہیں تھی کہ وہ درگزر کر دیتا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ بہت خالص سوچ رکھنے والی لڑکی ہے، خود کو بہت سنبھال کر رکھا تھا اس نے۔ تو کیا وہ ازمیر کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا غلط فہمی ہے اسے؟ وہ سوچتا رہا۔ نیند تو آنکھوں سے ناراض تھی، شاید پھر بھی وہ کمرے میں آ گیا۔ وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی جیسے اس نے لٹایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر سے تکیہ لے کر کارپیٹ پر لیٹ گیا، کیونکہ صوفہ اس کے دراز قد کے لیے ناکافی تھا۔ صبح وہ ازمیر کے جاگنے سے پہلے اٹھ چکی تھی۔ پیرٹ گرین نیٹ کا سوٹ پہنا تھا جس پر موتیوں کا نگوں کا کام بنا ہوا تھا۔ لمبے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جولری پہن رہی تھی۔ ازمیر اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ شانزے، یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ اس کے لہجے میں نرمی کا شائبہ نہیں تھا، حالانکہ وہ سوچ کر سویا تھا وہ جس حد تک ہو سکا شانزے سے نرمی برتے گا۔ کون سی حرکت؟ انتہا درجے کی بے نیازی تھی۔ تم نے سلیپنگ پلز کیوں لی تھی؟ وہ کارپیٹ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس لیے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے دھوکے باز مرد پسند نہیں ہیں۔ وہ بدستور اپنے شغل میں مصروف تھی، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی میں سونے کی چوڑیاں چڑھا رہی تھی۔ کسے دھوکہ دیا ہے میں نے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے دھوکہ دیا ہے آپ نے، مجھے بیوقوف بنایا اور اس سے زیادہ بتانا مجھے پسند نہیں۔ کمال اطمینان تھا اس کے چہرے پر ازمیر کا چین و سکون تباہ کر کے۔ اب اگر تم نے سلیپنگ پلز کھائیں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس سے زیادہ برداشت اس میں نہیں تھی۔ خواہ مخواہ کی الزام تراشیاں کر رہی تھی وہ ازمیر پر، جس کے مضبوط کردار کا گواہ ہر وہ شخص تھا جو اسے جانتا تھا، اور یہ چھوٹی سی لڑکی پتہ نہیں کب اسے دھوکہ دے دیا تھا ازمیر نے۔ کیا غلط فہمی تھی اسے؟ ازمیر جاننے سے قاصر تھا۔ انٹرکام کی بیل بجی تو ازمیر نے ریسیور اٹھا لیا۔ ناشتے کا بلاوا تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر نکلا۔ فون کلر کے شلوار سوٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ وہ شانزے کے قریب آ کر رک گیا۔ تم اس کمرے کی حد میں جس طرح چاہو رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی بھی کسی معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں رہا، اور تم پر تو ہرگز بھی نہیں، لیکن اس کمرے سے باہر تمہیں میری عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری ازدواجی زندگی کو ڈسکس کرے۔ تم ریڈی ہو؟ امی نے ناشتے کے لیے ہال میں بلایا ہے۔ وہ اسے حیرت کے جھٹکے دیے جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہار مان لے گا۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے شانزے کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا اور ایک جانب چلنے لگا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس لمس نے جسم و جان میں بجلی سی دوڑا دی تھی۔ ڈائننگ ہال کے دروازے پر پہنچ کر اس نے خود ہی شانزے کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس نے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور ازمیر کے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئی، جہاں لمبی سی میز کے گرد سب ان کے منتظر تھے۔ اس نے فرداً سب بڑوں کو سلام کیا۔ زرینہ جہاں زیب نے اسے ازمیر کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو اس نے نشست سنبھال لی۔ ناشتے کے دوران ازمیر نے الینا کی اماں جانی کو مخاطب کیا۔ الینا آج بھی نہیں آئی، کتنا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے فون کیا تھا تو بتا رہی تھی کہ لامیا کو 2 دن سے بخار ہے، اس لیے وہ ولیمے کے بعد آ کر رکے گی۔ ولیمے کا انتظام رات کو لال حویلی کے لان میں کیا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد سب لڑکیوں نے اسے گھیر لیا۔ تمام مرد باہر چلے گئے تھے۔ ازمیر شاید اپنے کمرے میں تھا۔ بھابھی اپنی رونمائی تو دکھائیے۔ سنا ہے ازمیر بھائی نے اسپیشلی آرڈر پر دبئی میں کچھ بنوایا تھا۔ یہ ایشا تھی، ازمیر کی پھپھیزاد فرحاد کی بہن۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے کسی سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ تمہیں پہننا بھول گئی، اس نے جلدی سے کہا، لیکن یہ کہہ کر اس سے اپنی شامت کو آواز دی۔ کیوں؟
अज़मीर भाई ने खुद नहीं पहनाया, वो सभी पटाखा थी। अज़मीर जो अपना टेलीफोन स्टैंड पर भूल गया था, वो वही उठाने आया था। उसका जवाब सुनने रुक गया। मैं दोबारा पहनना भूल गई हूँ, बरवक्त सोच गया अज़मीर। उसका जवाब सुनकर मुस्कुराता हुआ पलट गया। वहाँ से फारिग होकर वो बेडरूम में आई तो अज़मीर बेडग्राउंड से टेक लगाए किसी से सेलफोन पर बात कर रहा था। वो सोफे पर बैठ गई। अज़मीर ने एक हाथ से साइड बोर्ड की दराज खोली और एक मखमली केस निकालकर बेड पर रखा और सेल फ़ोन ऑफ करके उससे पुकारा, शानज़े इधर आओ। वो सोफे से उठकर बेड के नज़दीक आ गई। बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। उससे बेड के से इशारा किया। लहजे में बेबाकी का उनसर नुमायाँ था। मैं कोई स्वीट्स नहीं हूँ। बिना सोचे समझे बोलने की बीमारी लग गई थी उसे, तो कम भी नहीं हो। अब के उसकी हनाई कलाई अज़मीर के दाएं हाथ में थी और बाएं हाथ से वो मखमली केस खोल रहा था। ये सेट मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए दुबई से बनवाया है। हालांकि तुमने कोई कारनामा तो सरअंजाम नहीं दिया, बहरहाल है तो तुम्हारा ही। वो कंगन उसके हाथ में पहनाने लगा। मैं खुद पहन लूँगी। उसने हाथ खींचना चाहा। बेहुदा इंसान कितनी मानीखेज़ गुफ्तगू करता है। लेकिन तुम कबूल कर चुकी हो कि मैंने तुम्हें पहनाया था, इसलिए अब मुझे पहनाना ही होगा। उसने दूसरा कंगन पहनाया, फिर लॉकेट पहनाया। वो मुकम्मल ज्वेलरी सेट था। आखिर में उसने अंगूठी पहनाई और झुककर उसके हुस्न का हल्का सा खराज वसूल कर लिया। वो महसूस कर रहा था कि शानज़े का वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। ये तब्दीली अज़मीर के लिए खुश आइन थी। मैं जाऊं? वो तेज़ी से खड़ी हो गई। अपनी कैफियत उसकी समझ से बालातर थी। ओके जाओ, और एशा वगैरह को ये सेट दिखा दो। उसके लबों पर दिलनशीन मुस्कुराहट थी। वो तेज़ी से कमरे से बाहर आ गई। क्या हो गया है मुझे इसके सामने? इस तरह पता नहीं कितनी लड़कियों को ज्वेलरी पहना चुका है, धोखेबाज। मैं आइंदा उसके दाम में नहीं आऊँगी। उसने पक्का इरादा किया। लाउंज में सब ख़वातीन बैठी हुई थी, वो भी उनके साथ बैठ गई। ज़ोहरा चची अमेरिकन जो कि अमेरिकन है, उनकी ज़बानी से मालूम हुआ कि रात की तकरीब में उसे तैयार करने के लिए इन्विटेशन शहर से बुलवाई गई है। मार्बल ग्रीन मिस्री लहंगा पहने, फुल ज्वेलरी और तेज़ मेकअप में वो अज़मीर जहांज़ेब के दिल की दुनिया को तहबाला कर रही थी। अज़मीर खुद ग्रे शलवार सूट पर ग्रे कामदार बास्केट पहने देखने वालों को बेहद मुतासिर कर रहा था। उसकी ग्रे आंखों की जगमगाहट उसका राज़ दिल अफशा किए दे रही थी। मैंने जो चाहा पा लिया। अलीना और शैला भाभी ने वाइट नेट की साड़ियाँ बांधी हुई थी जिन पर नाजुक काम बना हुआ था। दोनों बहुत बावकार लग रही थी। वलीमे की तकरीब के बाद आसमा बेगम का इरादा दस्तूर के मुताबिक शानज़े को अपने साथ ले जाने का था। ज़रीना शाह को क्या एतराज़ हो सकता था? अज़मीर इस सारे किस्से से लाइल्म था। तकरीब से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया तो शानज़े को ना पाकर ख्याल हुआ कि वो अभी बाहर ही है, सो बाहर आ गया। पहला टकराव ज़ोहरा चची से हुआ। चची, शानज़े कहाँ है? उससे पूछा। वो तो अपने मैके गई है, 2 दिन रुकेगी वहाँ। वो हंसकर गोया हुई। ये क्या चक्कर है? कल तो वो आई है, आज फिर चली गई। उसका मूड ऑफ हुआ। भाई उनके ख़ानदान का दस्तूर है जिसका एहतराम हम सब पर लाजिम है, सो ज़रीना भाभी ने भेज दिया। चची की वजाहत सुनकर वो बेदिली से कमरे में आ गया। सुबह उठते ही उसने वाहिदी हाउस का नंबर मिलाया ताकि फ़ोन पर शानज़ा की आवाज़ सुन सके। दूसरी तरफ अलीना ने फ़ोन रिसीव किया। कब आ रही हो? वो पूछने लगा। दोपहर तक निकलूँगी, लेकिन तुमने यही पूछने के लिए फ़ोन किया है? उसके लहजे में शरारत थी। फ़ोन तो मैंने अपनी बीवी से बात करने के लिए किया था, वो साफ गोई से बोला। लेकिन उसकी सुबह नहीं हुई। अलीना ने बताया। तो उठा दो ना। उसने कहा। ना बाबा, कच्ची नींद से उठाने पर पंजे मारेगी वो बागड़ बिल्ली। अलीना के लहजे में उसके लिए प्यार था। मैं आऊँ तुम्हें लेने? अचानक उसने पूछा। एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हो? अलीना ने पूछा। यही समझ लो। उसने हंसकर कहा। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लेती हूँ। अलीना ने फ़ोन बंद कर दिया। जब वो नाश्ता करने पहुँचे तो तकरीबन सभी नाश्ता कर चुके थे। उसने अम्मी को बताया कि वो अलीना को लेने जा रहा है तो वो मुस्कुरा दी। यूँ कहो शानज़े से मिलने जा रहे हो? ज़ोहरा चची ने शरारत की। चले यूँ ही समझ लें। वो हंस दिया। और जब वो वाहिदी हाउस पहुँचा तो ये सुनकर उसकी कोफ्त में इजाफा हो गया कि शानज़े गैर हाजिर थी। वो सिद्रा की इयादत के लिए हॉस्पिटल गई थी। सिद्रा का किडनी का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से वो शानज़े की शादी में भी शरीक ना हो सकी थी। अपना मूड तो दुरुस्त करो, कल ले जाना अपनी बीवी को, अलीना ने वापसी के सफ़र में कहा तो उसने अपना मूड ठीक कर लिया। अलीना का क्या कसूर था? दूसरे दिन वो शानज़े को ले आया था। शानज़े ने खुद ही सोने के लिए सोफ़ा संभाल लिया था। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करती कि वो अज़मीर से मुखातिब ना हो, लेकिन अज़मीर पर तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। वो ऑफिस से आते ही शानज़े को इंटरकॉम के ज़रिए कमरे में बुलवा लेता था और अपने छोटे छोटे काम उससे करवाता था। जब तक वो उसकी नज़रों के सामने रहती उसका दिल सुकून में रहता था। रात के खाने के बाद सब बुजुर्ग सोने के लिए जा चुके थे। अदीना, एशा और शानज़े रमीला के कमरे में टीवी देख रही थी, जबकि लड़के सब लाउंज में बैठे थे। तुम लोग सोए नहीं क्या? सुबह छुट्टी का इरादा है? ज़ोहरा चची ने झांका तो अज़मीर उठ गया।
وہ سب بھی اس کی پیروی کرنے لگے۔ وہ گڈ نائٹ کہتا ہوا بیڈ روم میں آ گیا۔ شانزے غیر حاضر تھی۔ وہ اس کی مایوں والی تصویر بغور دیکھنے لگا، تبھی پیچھے کھٹکا ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شانزے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاید اسے بھی زہرہ چچی نے بھیجا تھا۔ اس نے بیڈ پر سے تکیہ اٹھایا اور اسے دونوں ہاتھوں کے گھیرے میں لے کر خود سے نزدیک کیا اور ازمیر سے کچھ فاصلے پر کھڑی رہی۔ شاید وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ازمیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر تکیے کو دیکھا جو شاید شانزے کی دھڑکن سن رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ خود ہی بول اٹھی۔ ہاں کہو، لیکن پہلے یہ تکیہ جگہ پر رکھ دو، مجھے خواہ اس سے جیلسی ہو رہی ہے۔ ازمیر کے کہنے پر اسے سٹپٹا کر تکیہ صوفے پر اچھال دیا۔ کچھ لمحے لگے اسے خود کو سنبھالنے میں۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ صبح میرے ساتھ چلنا، میں ڈراپ کر دوں گا اور واپسی میں لیتا آؤں گا۔ وہ شاید سیل فون پر صبح کے لیے الارم سیٹ کر رہا تھا۔ میں رکنا چاہ رہی ہوں، زرینہ شاہ نے اسے کہا تھا کہ جب بھی میں کے جانا ہو ازمیر سے اجازت لے لیا کرے۔ میں تمہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے رات کو میرے ساتھ واپس آ جانا۔ مجھ سے پہلے یہ جملہ آپ کس سے کہہ چکے ہیں؟ بہت کاٹ تھی اس کے لہجے میں۔ ازمیر نے گہری نگاہ اس پر ڈالی، شاید اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے لینا سے کہتا تھا، اب تو ظاہر ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کیسا بے شرم انسان ہے، میرے ہی سامنے میری بھابھی کی بات کر رہا ہے۔ ایک صورت ہے تمہاری وہاں رکنے کی، تم ڈنر میرے ساتھ کرو گی کسی ریسٹورینٹ میں۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ خوش صوفے کی جانب بڑھ گئی تو ازمیر نے بھی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ازمیر تمہیں بے حد چاہتا ہے۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی ازمیر کے ساتھ ڈنر کر کے لوٹی تھی اور اب علینا کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھی تھی۔ باقی سب سو چکے تھے۔ کچھ بھی صحیح ہے لینا بھابھی، جاگیردار لوگ اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ کڑوا تھا۔ لینا چونک پڑی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو شانزے؟ سب انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور تم تو بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ازمیر جیسا ہم سفر ملا۔ دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے وہ تمہیں۔ مجھ سے پہلے کن کن لڑکیوں کو یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہے علینا بھابھی؟ اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ علینا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ایسا نہیں ہے، تم اس کی زندگی میں داخل ہونے والی پہلی لڑکی ہو۔ مجھ سے زیادہ اسے کون جانے گا، مانا کہ وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے لیکن رضاعت کا رشتہ کم تو نہیں ہوتا۔ علینا بھابھی نے بتایا تو اسے خود سے شرمندگی ہونے لگی۔ کتنا غلط سمجھی تھی وہ ازمیر اور علینا بھابھی کو۔ آپ دونوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ ہے؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ چلو اب تو پتہ چل گیا۔ اب میرے بھائی کے بارے میں کچھ غلط مت سوچنا۔ میں اگر تمہاری بھابھی ہوں تو تمہاری نند بھی ہوں۔ میرے لاڈلے بھائی کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالج وین کا ڈرائیور بیمار ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا ڈرائیور آیا ہے۔ وہ دوسرا ڈرائیور آپ کا بھائی ازمیر جہاں زیب ہی تھا۔ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بھڑاس نکالی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے وہ وین ڈرائیور بنا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے فون کیا تو تم نے ہی فون ریسیو کیا تھا اور اسے ہولڈ کرنے کا کہا تھا۔ تب تمہاری آواز سن کر اس نے سوچا کہ جس لڑکی کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ تمہیں نزدیک سے دیکھنے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ لیکن بھابھی وہ بہت فضول باتیں کرتا ہے۔ شانزے اس کا کوئی فکرہ یاد کر کے سرخ ہو گئی۔ ہاں، لڑکی تمہیں قسمت سے قدردان شوہر ملا ہے۔ ان سے پوچھو جن کے شوہر دل کی باتیں دل میں ہی دبا دیتے ہیں۔ علینا بھابھی نے مستوئی حسرت کا مظاہرہ کیا تو وہ ہنس دی۔ علینا بھابھی نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ کتنے دن اسی سوچ میں گزر گئے کہ وہ ازمیر جہاں زیب سے کیسے معافی مانگے۔ کیا کیا سوچتی رہی تھی وہ اس کے بارے میں، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس دن وہ شہر سے واپس آتے ہوئے گاؤں کے راستے میں برابر کے علاقے والوں کی گولیوں کی زد میں آ گیا۔ فائرنگ دراصل زیاد پر کی گئی تھی جو اس کے ساتھ تھا۔ پچھلے دنوں زیاد کا ان کے وڈیرے کے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ آدمی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا تھا لیکن 2 گولیاں ازمیر کو لگ گئیں۔ زیاد نے اسے فوری طور پر شہر کے اسپتال پہنچایا جہاں اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ زیاد نے جب لال حویلی فون کیا تو زہرہ چچی نے فون اٹھایا۔ ان کی چیخ نکل گئی۔ نزدیک کھڑی شانزے دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تو کیا وہ اب کبھی بھی ان گرے آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ پائے گی؟ ان لبوں سے اپنا نام سننا اسے اچھا لگتا تھا۔ بہت دیر سے اسے یہ بات سمجھ میں آئی تھی۔ شانزے بھابھی خود کو سنبھالے، ازمیر بھائی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ رمیلا اس کے پاس بیٹھی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے زرینہ شاہ کا پوچھا۔ وہ تو بابا کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی ہیں، اس نے بتایا۔ پھر مجھے کیوں نہیں لے گئی؟ آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا؟ سختی سے تاکید کر کے گئی ہیں کہ شانزے کا خیال رکھنا ورنہ ازمیر خفا ہوگا، رمیل نے کہا تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز سنبھال کر بیٹھ گئی اور ازمیر کے لیے دعا مانگنے لگی۔ اس کا اتکاز اس وقت ٹوٹا جب عائشہ نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ازمیر کو ہوش آ گیا ہے۔
زیاد بھائی آئے ہیں ہاسپٹل سے۔ وہ اٹھ کر زیاد کے پاس آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ زیاد بھائی آپ واپس جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا، اس نے کہا۔ بھابھی دراصل اس نے آپ کو لانے سے منع کیا ہے اور وہ کل دوپہر تک گھر آ جائے گا، وہاں عیادت کے لیے آنے والے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اس وجہ سے اس نے آپ کو لانے سے منع کیا ہے۔ زیاد نے اصل بات بتائی اور واپس جانے کے لیے اٹھ گیا۔ وہ پوری رات شان زری آنکھوں میں کاٹی۔ فجر کے بعد ذرا دیر کو اس کی آنکھ لگی۔ زیاد کے سہارے وہ کمرے میں آیا تھا، بری طرح سے پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ زرینہ شاہ نے اسے آرام کرنے کا کہا اور ایک ایک کر کے وہ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ تب اس نے ازمیر کو بغور دیکھا۔ بیڈ کام سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس قدر اذیت ہو رہی تھی ازمیر کو اس حال میں دیکھ کر۔ شانزے اتنی دور کیوں کھڑی ہو، اس سے پکارا تو وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آ کر ازمیر سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ازمیر نے اس کے اس عمل کو حیرت سے دیکھا۔ آنسو صاف کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ازمیر آئی ایم سوری، اتنا عرصہ میں نے آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ کیا سوچتی رہی آپ کے بارے میں؟ اس نے آنسو صاف کیے۔ میں جاگیرداروں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، میرے خیال میں وہ اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے، لیکن علینا بھابھی بتا رہی تھی کہ ازمیر بہت مختلف ہے۔ گویا علینا کے کہنے پر تمہیں اپنی غلطی کا ادراک ہوا ہے۔ اس نے ایک گہری نگاہ شانزے پر ڈالی۔ آپ کا فرسٹ امپریشن ہی برا پڑا تھا مجھ پر، بہرحال سوری کر رہی ہوں نا، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ لیکن اب کیا فائدہ، اب تو میں نے کچھ اور سوچ لیا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ کیا سوچا ہے؟ دوسری شادی کر رہے ہیں آپ؟ ازمیر میں جان لے لوں گی آپ کی، وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئی۔ ازمیر جہانزیب کو تم نے کسی قابل چھوڑا کہاں ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا ہم ہنی مون کہاں منائیں۔ منہ دھو رکھیے، ہلنے جلنے کے قابل نہیں اور ہری ہری سوج رہی ہے۔ وہ پرسکون ہو کر اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی اور اسی پل ازمیر نے اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ اچھا بابا، سوری اگین، وہ جھیم کر بولی، جبکہ ازمیر کا قہقہا کمرے کی فضا میں گونج کر رہ گیا۔ چاہتوں نے آج ہر زنجیر توڑ دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ مجھے تو یہ ناول بہت پسند سے، بہت عرصے سے یہ میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن یہ مجھے ملا نہیں، اچانک سے مجھے یہ نظر آیا تو میں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ میں یہ پڑھ کے اس کو ریکارڈ کروں۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ ناول کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیج کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔